دعوت خطاب دوں گا سرمایہ اہل حدیث مناظر اسلام جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ، ان کے خطاب سے قبل ذرا بیداری کا ثبوت دیں۔ میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا، تمام احباب بلند آواز سے میرے نعرے کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کتاب و سنت، عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ، شان قرآن، حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوست، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی امہ اور بہنوں، تقریباً کافی دیر بعد، میرے خیال ہے کوئی 113 سال بعد میں تھوڑے پنڈ حاضر ہویا۔ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا سارے ساتھ، یعنی تو سم بولی نہیں سمجھے پنجابی، بات تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ، قریب آ جاؤ۔ محترم عزیزم، رانا آزان نے قرآن پاک حفظ مکمل فرمایا ہے، جس دی خوشی چھے پروگرام تجویز کیتا گیا ہے، اور جماعت دے جیت علماء اور خطباء اور قیادت جناب محترم چودھری عبدالخالق صاحب ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث سرگودا، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا، اور محترم ڈاکٹر عبدالمجید امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور دیگر علماء، قائدین، خطباء، یوتھ فورس کی قیادت تشریف فرما ہے، اور جمعرات بھی ہے، سویرے جمعہ بھی ہے، اور خطباء نو جمعرات نو بیٹھنا ذرا مشکل کر گئے۔ چند گزارشات عرض کرا گا، جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کی روشنی تبارک الذی نزل الفرقان، اس آیت کا پہلا لفظ ہے تبارک، دا معنی ہوندہ ہے با برکت، اور بڑا پیارا لفظ، اسی نماز بھی اس لفظ نو
عمومی طور تے پڑھنے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، بابرکت ہے نام تیرا۔ اتنے فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات۔ تبارک دا معنی بابرکت، اور اس لفظ تو اصل دے اندر عربی زبان تبارک چشمے نو آدھے، کنواں چشمہ جدے جو پانی نکلتا ہے، اور ایسا کنواں ہر کنویں نو تبارک نہیں آدھے۔ تبارک اس چشمے نو آندن، اس کنویں نو آندن جس دے پانی دی سطح ہموار رہے، اودے چ پانی دی کمی نہ ہوئے، اس کنویں نو، اس چشمے نو تبارک۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لئی اس لفظ دا قرآن وچ کئی مقامات تے استعمال فرمایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت او ذات جدے ہاتھ وچ بادشاہی۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات۔ تو اس لفظ دا انتخاب اللہ نے اپنے لیے کیوں فرمایا ہے؟ تبارک تے عربی چشمے نہ دے، ایسا چشمہ جدے پانی دی سطح پانی کٹ دے رہو، اودے چو بھر دے رہو، اودے چو پیندے رہو، اودے چو پانی لیندے رہو، تے پانی دی سطح کم نہ ہو۔ جویں زمزم دا چشمہ ہے، اودے چو ساری دنیا کدوں دا پانی پی رہی ہے، بھر رہی ہے، لیکن پانی دی سطح گھٹ دی نہیں، کم نہیں ہوندی۔ بغیر ٹربائن تو، بغیر مشین تو پانی انج زمین ہوتے کھڑا ہے، دنیا پیتی جا رہی ہے، وہ پانی اتھی کھڑا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تے جس چشمے چ کمی ہو جائے اس نو تبارک نہیں آتی۔ جویں حدیث چ نا کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی دوہاں دا پانی دی واری جھگڑا پہ گیا۔ سیدنا زبیر دی زمین دے نال چشمہ سی، جدوں پانی لاندے سن تے چشمے دا پانی ہیٹ ہو جاندہ سی۔ پھر کنویں جو پانی نکلدا نہیں سی، جڑے بوکے نکالن والے پرانے زمانے سسٹم طریقے دے مطابق وہ پانی تھلے ہو جاندہ سی۔ انصاری صحابی نے نبی علیہ السلام شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں انہاں دی زمینوں پانی لگ جاندہ ہے، پانی تھلے ہو جاندہ ہے، سویرے پھر پانی دی سطح پانی اتے آندہ ہے، سویرے پھر چشمہ جناب چلا لیندہ ہے کنواں، شام دا ویلا ہوندہ ہے پھر پانی تھلے ہو جاندہ ہے، سویرے پھر پانی اتے آ جاندہ ہے، یہ میری واری آندھی ہی نہیں۔ گویا ایسا چشمہ جدے وچ پانی کم ہوندہ روے، اس چشمے نو تبارک نہیں آتی۔ تبارک اس چشمے ناتن جدی پانی دی سطح کم نہ ہوئے، پانی پورا روے، بامی ساری دنیا پی جائے۔ اللہ نے اس لفظ دا اپنے لیے استعمال کیوں کیتا ہے؟ ہن ذرا حدیث سنی۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک کھلے میدان سارے انسان پہلے تے پچھلے، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت، جتنے انسان آگے سارے انسان ایک میدان کھڑے ہو جانا، سارے جنات بھی آ جانا، سارے فرشتے بھی آ جانا، سارے حیوانات، پرند چرند درند کیڑے مکوڑے جو کچھ ہے، پوری مخلوقات اکو واری اکو میدان آ جاوے، تے ہر مخلوق اپنے اپنے لوڑ اور ضرورت دے مطابق اللہ کو سوال کر دی جاوے، تے اللہ ہر مخلوق دا کیتا ہویا ہر سوال قبول کرتا جائے اور دیندہ جائے اور عطا کرتا جائے۔
جدوں ساری دنیا اپنی لوڑ تے ضرورت اور چاہت اور دعا اور طلب دے مطابق منگ لوے تے اللہ سب نو دے دے وے، ساری کائنات لے کے فارغ ہو جائے تے او دے خزانے پھر اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوندی جتنی ایک سوئی نو سمندر ڈبوئیے تے او دے پانی کمی واقع ہوندی ہے نا، اللہ دے خزانے اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوندی۔ یہ ہے کون؟ بولو بولو شاباش، میرے حال توجہ کرو، یہ کون ہے؟ یہ ہے تبارک۔ اللہ نے اپنے لئے اس لفظ کا استعمال کیوں کیتا ہے؟ اس دی شان، اس دی عزت، اس دی عظمت، اس دی کبریائی، اس دی بڑائی، اس لفظ دی اندر جتنی اس دی گہرائی جاؤ گے نا، ہن گویا تبارک کون ہوندا ہے؟ جدے خزانے بولو چی بولو، جدے خزانے کمی نہ ہوئے، جدے اس خزانے دی سطح ہموار رہے، ساری دنیا منگ دی جائے، وہ عطا کردہ جائے، وہ دے خزانے کمی واقع نہ ہوئے۔ ایک اور حدیث صحیح البخاری سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام، جان دے ہو نا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے دوسرے نبی دا نام کی ہے سیدنا خضر علیہ السلام۔ کی نام ہے؟ بولو خضر۔ خضر نہیں آکھنا، کی آکھنا ہے؟ خضر، سیدنا خضر علیہ السلام، جنہاں نو عامی ساڑھی پنجابی آندے نے با خواجہ خضر آندے، بعد آندے با وہ دریاوچ راندے، ہجے بھی راندے، تے بعد دا ذہنے با سلاب اوہی لے آندے تے سلاب واپس بھی اوہی لے جاندے۔ جدوں سلاب چڑھے نا پھر وہ دریاوچ روٹیاں پکیاں سٹ دیں پکا پکو کے بابا واپس لے جا۔ وہ آپ کشتی دے چڑھیں، یہ آدھر سلاب ہو لے ہوندے، یعنی وہ آپ کشتی دے انہوں سور کیتا ہے، قرآن چھ موجود ہے۔ ایمیں دریاج نہیں چل دے رہے، نہ دریاوہ دے کنٹرولر نے، نہ وہ بادشاہ نے دریاوہ دے، لیکن کس سے کہانیا، بلکہ بعد لوگ نام بھی رکھ دینے خضر حیات، نہ کیوں ہوندہ ہے خضر حیات۔ یہ پتہ کیوں رکھ دے؟ جنہاں دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے فوت ہو جاندہ ہوئے نا، تے جیندہ نہ رہندہ ہوئے، وہ پھر بچے دا نا دن بعد نا خضر حیات رکھو، کیونکہ حج خواجہ خضر حج زندہ ہے، تے اے توڑا بچہ کدے نہ مرسی، دے لہذا دا نا خضر حیات رکھو۔ اے ایک توام پرستی، ایک بدفالی بدعقیدگی ساڑھے معاشرے چ موجود ہے۔ خضر علیہ السلام ایک اللہ دے پیارے گزرن، انہاں دا ذکر سورۃ الکاف چ موجود ہے، لیکن دنیا اس وقت وہ موجود یا زندہ نہیں۔ قرآن پاک دی دلیل ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے پیارے تواڈے تو پہلے کسی بشر نو اسا ہمیشگی نہیں عطا فرمائی۔ پھر دوسری دلیل ہے کہ صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جیڑا اج زی روح، پھر توجہ کرو میرے حال، اج حضور فرما دیں اج دے دن، جس دن حضور نے حدیث بیان فرمائی، فرما اج دے دن پوری دنیا جیڑا زی روح موجود ہے، زندہ ہے، ٹھیک 100 سال بعد وہ زندہ نہیں رہے گا۔ جیڑا اج زندہ ہے ٹھیک 100 سال بعد زندہ نہیں رہے گا۔ لہذا جے خضر علیہ السلام زندہ سن تو پھر 100 سال بعد انہوں نے زندہ رہنا چاہیے نہیں، چونکہ حدیث بخاری دی دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل، خضر علیہ السلام دی وفات دی موت دی، ہر نبی تو اللہ نے وعدہ لیا سی جے میرا آخری پیغمبر آ جائے تے تساں او دی نبوت اور تے ایمان لے آنا ہے اور انہوں دی نصرت اور مدد کرنی۔ جے خضر علیہ السلام زندہ ہون ہاں تے انہاں دا سفر کر کے محمد مصطفیٰ کو آنا ضروری آئی، لازم آئی۔ آپ نے ہاتھوں تے بیعت فرما دے، آپ نے کلمہ پڑھ دے، اور آپ نے مطیع اور فرم بردار اور غلام بن دے، اور آپ نے شریعت دے پابند ہوں دے۔ جدو خضر علیہ السلام آئے نہیں تے پھر دسو نبی ہوئے تے دنیا چ موجود ہوئے تے محمد مصطفیٰ تشریف لے آون تے پھر وہ حضور دی زیارت لئی نہ ہوئے، دیدار لئی نہ ہوئے، آپ کی نبوت ایمان نہ لے آوے اور آپ کی شریعت دی تابعداری نہ کرے،
تو پھر قرآن نے کی کہہ رہا فمن تولا بعد ذالک، جے نبیوں جے تسا ایک کام نہ کیتا تو پھر نبوت دے درجہ تھوڑے کو رہنا نہیں۔ لہذا خضر علیہ السلام دنیا زندہ موجود بولو کوئی نہیں، لہذا نا خضر یاد رکھن نال عمر کوئی نہیں ودی، وہی ہے جڑی اللہ دے ہاں طے شدہ ہے۔ اگلی بات جڑی میں تو انہوں سمجھانا چاہنا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کشتی تے سوار ہیں، مشہور واقعہ ہے قرآن دا۔ تے ہن ادھے نال حدیث بخاری سامنے ہونا جدو ایک چڑی آئی ہے دریا وچ، انج اڑدی ہوئی، تساں ویکھے ہونا چڑیاں نوں نہراں تو یا تالاباں تو پانی پیندیاں نے، انج اڑدیاں آندیاں نے، پانی دا چونج بھردیاں نے، جھپٹی ماردیاں نے تے پھر اڑ جاندیاں نے۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام جا رہے سن، سفر کر رہے سن، ایک چڑی آئی، انہیں پانی دی چونج بھری اور اڑ گئی۔ خضر علیہ السلام فرمایا او موسیٰ جی، فرمایا ایس چڑیاں نو ویکھیا جی؟ فرمایا جی ویکھیا ہے۔ فرمایا ادھے پانی لین نال کیا اس دریا دے پانی کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تہاڈا بھی علم، میرا بھی علم، ساری کائنات دا علم اکٹھا ہو جائے اور جتنا سنوں رب نے دیتا ہے اور کتنا عطا کرے گا سب دا علم اکٹھا ہو جائے، اللہ دے علم دے مقابلے اتنا بھی نہیں جتنا اس چڑیا دے پانی لیڈ نل۔ اس پانی چ کمی ہوئی نا سمندر دریا اتنا بھی او دے خزانے چ کمی نہیں ہوئی اور اتنا بھی او دے مقابلے چ نہیں ہے۔ ساری کائنات نو جانن والا کون ہے؟ تبارک کون ہوندہ ہے جدے خزانے کمی نہ ہوئے، علم تقسیم کرے کمی نہ ہوئے، خزانے تقسیم کرے کمی نہ ہوئے۔ تبارک دا ایک دوسرا معنی بھی توجہ فرمائیے، ہمیں تھوڑے جائے وقت اسی آیت بارے چند گزارشات عرض کر کے میں اجازت تو انوی دینا تھے، آپ ہی لینا۔ توجہ فرمائیے، ایک صاحب لغت نے بڑا پیارا معنی کیتا ہے، فرماندہ ہے کہ میرا دل کردہ سی کہ میں لفظ تبارک قرآن کئی جگہ تے استعمال ہویا ہے، اس لفظ دا اصلی لغوی معنی عرب دے کسے پنڈج تے بدواں کو جا کے پوچھا کہ لفظ تبارک تسی کدو بول دے ہو؟ یہ لفظ کیونکہ جڑی زبان بھی ہوئے نا وہ ہر زبان خالص رہن دیئے، جنگلج تے پنڈج تے ڈیریاں تے وہ زبان خالص رہن دی۔ ہن تسی سرگوتے دی زبان اگر کہو نا پنڈج خالص ہو سی تی شہر وہ زبان خالص نہ راسی، کیوں کہ شہر دے وچ اکثر بالعموم پورے ملک جو آن والے بندے آندے رہندے جاندے رہندے، تجارت دے، سفر دے، معاملات دے، لاہور والے تاجر اتھے، اتھو والے تاجر اتھے، انہاں دے الفاظ جناب بولے ہوئے ساڑی زبان بولی داخل ہو جاندے۔ اسی واسطے سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پیدا ہوئے نا تے دودھ پلان واسطے آپ نو پرورش واسطے ٹھنڈے علاقے طائف بنی سعد بھیجیا گیا سی تاکہ محمد مصطفیٰ جتنا سونے لگتا ہے کہ کوئی کمال دی شخصیت بڑھن گے۔ رب چاندہ سی کہ میرا نبی اتھے روے جتے زبان کوئی ملاوٹ نہ ہوئے، خالص زبان ہوئے میرے محمد مصطفیٰ دی عربی، کیونکہ اللہ نے قرآن نازل کرنا سی نا عربی زبان تے مکے شہر چونکہ پوری دنیا تو لوگ آندے سن تے او لوگاں دی زبان اہل مکہ دی خالص عربی نہیں سی رہی۔ ہن بھی جڑے لوگ مکہ مکرمہ جاندے نو ویندے نو عربی بھی پنجابی بولن ڈے ہوندے، ان کو راہ پوچھ لو نا اے راہ جی کدے جانا تو عربی اکسی سیدھا، ہن دسو بس سیدھا عربی ہے، یعنی وہ اسی معافی کدا با ادھے ادھے نہیں جاؤنا، بالکل طریق سیدھا، اگو پنجابی شروع کر دے سی۔ جی پیپسی منگنی ہوئے تو پیپسی دے بجائے بیپسی منگدہ پہ ہو سی، صرف پے دے دو نکتے ڈائس، باقی تو وہی رکھی سی، انگریزی ہی رکھی سی، یعنی کہ ملاوٹ ہو جاندی ہے نا، لیکن خالص بدوانچ وہی الفاظ بولے جاندن۔ فرماندن میں سفر کیتا ایک لمبا طویل اس ارادے نال کہ لفظ تبارک دا میں معنی پوچھاں کسی عربی دیہاتی بدو دے علاقے جا کے کسی بدو کو پوچھا کہ لفظ تبارک تسی کدوں استعمال کر دے ہو تاکہ میں پتہ چلے اللہ نے اپنے لئی یہ لفظ کیوں استعمال کیتا ہے۔ فرماتا میں لمبا سفر کیتا، ایک پنڈ خالص لبیا تلاش کیتا، اس پنڈ پہنچیا، سورج غروب ہونا لائی تے اثر تو بعد دا ٹیم، مغرب تو پہلے دا وقت، سورج بالکل غروب ہونے دے قریب ہے
تے پنڈ تو باہر میں چونکہ لمبا سفر کیتا سی گیا تے ویکھیا پنڈ تو باہر کچھ بچے کھیل رہے سن میں اتنے بہ گیا بس تھوڑا جہا آرام بھی کرنا تھا بچیاں دی کھیل بھی ہوئے نہ تو ویکھیا ہونا اکثر پنڈاں دے بچے اثر تو بعد باہر نکل کے تے پنڈ تو باہر کسی میدان ہی کھیل کھول رہے ہوندے تیرا چک تو تجربہ کیتا ہونا ہے تھے میں کئی بار یا کرکٹ باہر ویدے ہوندے تے یا پھر فٹ بال جناب لوگ کھیل رہے ہوندے یہ بچیاں دی شروع تو عادت ہے بچے بال کھیل رہے سن فرماتے نے میں بہ گیا تے انہاں دا کھیل کیڑی سی کہ دوروں دوڑ کے آندے سن ایک ریت دا اچھا جہا ٹیلا سی او دے ہوتے چڑھن دی بچے کوشش کردے مقابلہ کردے بھائی اس دی چوٹی تے کون پہنچ دے جیڑا دوڑ کے آوے نا دا پیر ریت جاوے کھوب تے وہ آگے جا نہ سکے اتھے پھاس جائے یہ مقابلہ جاری ہے تو فرماتے ہیں میں اتھے بہ گیا ایک بچہ دوروں دوڑ کے آیا نا دوڑدا این اس کوشش کی تھی چوٹی اتھے پہنچ کے نا کامیاب ہو گیا نا جدو چوٹی تے پہنچا پتہ کیا نا الان تبارکت علیکم الان تبارکت علیکم فرماتے ہیں میں نے اتھی مسئلہ میرا حل ہو گیا اس پنڈ دے چھوٹے جے بچے نے دسیا الان اس وقت میرے تو اچھا کوئی نہیں سب تو میں اوپر اونچا کھڑا ہوں تسی سارے نیوے رہ گئے وہ بچے تے میں اوپر آ گیا فرماتے ہیں میں نے بچہ دس گئے تبارک انہوں آدین جس تو اچھا کوئی نہ ہوئے تبارک انہوں آدین جدوں تسی سیڑھیاں دیں چڑھ دے ہو تو کیا آندھو اللہ اکبر انج بلندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میں جتنا بھی اچھا ہو جاواں تیرے تو اچھا تے کوئی نہیں انج بندہ کہندہ جاندہ ہے چڑھائی چڑھتا جاندہ ہے چڑھائی چڑھن تے کی پڑھیں دے اللہ اکبر اللہ تیرے تو اچھا کوئی نہیں تیرے تو بڑا کوئی نہیں ہن قرآن نے کی بیان فرمایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان بابرکت او ذات جدے خزانے اچھ کمی نہیں ہوندی تبارک الذی بابرکت او ذات جدے خزانے اچھ کمی نہیں ہوندی تبارک الذی او ذات جس تو اچھی کوئی ذات نہیں اس نے اپنے واسطے لفظ تبارک استعمال کیتا ہے میرے تو اچھا بھی کوئی نہیں اور میرے خزانے دی اندر کمی واقع نہیں ہوندی میں کیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان فرمایا او بابرکت ذات جدی شان جدی عظمت جنہوں تبارک کیا جاندہ ہے جدے خزانج کمی نہیں جس تو اچھا کوئی نہیں او ذات نزل الفرقان جس نے ایک قرآن جس قرآن نازل کیتا ہے پہلے انہوں ویکھو وہ دی سوچو اس نو پڑھو کہ وہ کتنی اونچی ذات ہے جس ایک قرآن نازل کیتا نزلہ دا معنی ہوندہ ہے تھوڑا تھوڑا نزلہ دا معنی نہیں ہوندہ بس سارا اکٹھا نزلہ دا معنی ہوندہ تھوڑا تھوڑا تدریجن آہستہ آہستہ لوڑ دے مطابق ضرورت دے مطابق تبارک الذی نزل الفرقان بابرکت او ذات جس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیتا ہے الفرقان یعنی بولو شاباش جس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیتا ہے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیتا ہے فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دے انتخاب فرمایا قرآن نازل کرنے واسطے آپ تو پیارا دل آپ تو زیادہ پکیزہ دل آپ تو زیادہ معصوم دل اللہ دی مخلوق اندر کسے دا نہیں سی جدوں اللہ پاک نے انتخاب فرمایا مصطفیٰ دے دل دا قرآن نازل فرمان واسطے قرآن دے نزول واسطے محمد مصطفیٰ کے دل کا انتخاب ہوا کیوں فرمایا پیارے اسی تھوڑا تھوڑا نازل کرانگے موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی اکٹھی تورات نازل ہوئی فرمایا یہ ہے تورات پڑھو اور جا کے اپنی قوم کو پڑھاؤ اور سمجھاؤ زبور نازل ہوئی اکٹھی انجیل نازل ہوئی اکٹھی جدو قرآن دے نزول دی واری آئی رب نے فرمایا پیارے قرآن انج نازل نہیں ہونا جی میں پہلے انبیاء تی کتابہ نازل ہوئی یعنی یا اللہ کیویں فرما تھوڑا تھوڑا جتے لوڑ ہوئے گی جتے تسی موجود ہوو گے تو آنو قرآن وال نہیں ٹوران گے قرآن و محبوبہ تو آڑے وال ٹورا تسی جتے ہوو گے نا اتھی قرآن نازل ہو جائے گا فرمایا پیارے
اللہ دا شکر ادا کرو کہ جڑے ساڑھے بچے قرآن پاک 17 مہینے بچہ قرآن پڑھ گیا 17 مہینے دیکھو نا شیخ مظہر اسلام صاحب نے کیڑے ترتیب نال تھانوں دسیا بس 17 مہینے لگ 1.5 سال بھی دس سکتا ہے 1.5 سال بھی دس سکتا ہے نا لیکن تنہیں کی دسیا 17 مہینے جی میں ہوں تم دسا میں تقریر 90 منٹ کرنی ہے یہ مطلب کہ پریشان نہیں ہونا 1.5 گھنٹہ نہیں منٹاں 10 کے بھی حوصلہ ہوتا ہے نا یعنی مہینے جو انہیں دسیا ہے بس 17 مہینے ہوں آپ حساب کرتے رہو انہیں تو مہینے ہی دسے نا تے محبوب تے نازل ہویا 23 سال 23 سال پریشان نہ ہوئے کرو 5 سال کوئی بچہ پڑھے حضور نے 23 سال قرآن والے سینے تو اترے یہ تے دلہ تو ہوندہ قرآن آکے ہون جتنے دن پڑھ لو تے بندہ برداشت کر لیندہ ہے محبوب تے بارے تے حدیث ہے نبی علیہ السلام جو قرآن نازل ہوندہ ہی اٹھنی تے سوار ہونا دی اٹھنی بھی بہ جاندی اٹھنا ہی سکتی اٹھنی وہی دا بوچ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس تو بڑی شان کی ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک سینے اندر محفوظ ہو جائے قرآن پاک سینے اندر جمع ہو جائے فرمائے پہاڑا تے قرآن نازل ہوندہ پہاڑ بھی ریزہ ہو کے گر پیندے اللہ دے ڈر دی وجہ تو دے خوف دی وجہ تو فرما میرے پیغمبر تواڈے دے تھوڑا تھوڑا نزل الفرقان علی عبدی تھوڑا تھوڑا تواڈے تے قرآن نازل کریں گے جدوں لوڑ پہ گی جدوں ضرورت ہوگی ادوں قرآن نازل فرما دے آنگے نزل الفرقان تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کریں گے میرے پیارے کیوں لینو ثبت بھی فؤادک تو آگے توڑا دل مضبوط روے کٹھا قرآن آ گیا میرے پیارے توڑے دل تو برداشت ہونا مشکل ہو جائے گا میرے پیارے تھوڑا تھوڑا قرآن اسی توڑے سینے تے نازل کرانگے اور جدوں قرآن نازل ہوندہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آندے اسمان تو لے کے زمین تاک فرشتیاں دی پوری کے جناب لین بن جاندی فرشتہ ایک فرشتے دے اوپر دوسرا دوسرے دے اوپر تیسرا اسمان تک انج دائرہ لگ جاندہ درمیانچ محمد مصطفیٰ تشریف فرماؤں دے زمین تو فرشتے جدوں جبریل وہی لے کے آندہ ایک اللہ جبریل نہیں سی لے کے آندہ بلکہ جناب لچکر فرشتیاں دا نال ہوندہ سی جڑا اسمان تو لے کے زمین تک لین بنا کے مصطفیٰ نو دائرے اندر پا لیندے محاصرے اندر پا لیندے فرشتے قلعہ بن جاندے اسمان تک درمیان وچوں جبریل واسطے دروازہ کھولیا جاندہ جبریل درمیان چوں اتر دے سیدھا مصطفیٰ کو لاندے آس پاس پورے اسمان تو زمین تک 500 سال دی مسافت ہے کتنا سفر ہے سارے فرشتے دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاندے تاکہ کوئی جن شیطان حضور دے اتے نازل ہونے والے وہی دی الفاظ اچک نہ سکے درمیان چوں جبریل آندے مصطفیٰ کو نازل ہوندے اور آکے قرآن پڑھنا شروع کر دیندے صحابہ کرام آس پاس موجود ہوندے ان دائرہ لاندے اور ان آواز پروف دائرہ ہوندہ سی کہ جبریل قرآن پڑھ دے حضور سن دے صحابہ کول بیٹھے ہوندے فرشتے دائرہ بنا کے کھڑے ہوندے نہ کسے فرشتے نواز آندی نہ کسے صحابی نواز آندی جبریل پڑھ دے صرف مصطفیٰ سن دے جبریل پڑھ رہا ہے حضور سن رہا ہے صرف سن ہی نہیں رہے نال حضور دے دل نو سیدھا ریکارڈ ہو رہا ہے لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ فرمایا پیارے جدو جبریل آئے تو اڑے کو لاکے قرآن پڑھے تو اپنی زبان پاک نو حرکت بھی نہیں دینی تاکہ کل کوئی بندہ نہ کہے کہ محمد شگرد جبریل استاد فرمایا نہیں میرے پیارے اور رسول او قاصد پیغام رسائے او قرآن لے کے آوے گا تسی سنو گے جدو پڑھ کے وہ واپس چلا جائے گا تو اڑے سینے اندر اسی پورا قرآن جمع فرما دے آنگے یوں ہی جبریل واپس جاندے حضور دی زبان تلاوت شروع ہو جاندی جی میں گل ریکارڈ ہو رہی ہے
حضور دا قرآن پڑھے ہویا جبریل دا پڑھے ہویا قرآن پیغمبر دے سینے اندر جمع ہو جاندہ ریکارڈ ہو جاندہ اور عجیب منظر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کول بیٹھے ہوندے انہوں نے آواز نہ آندی حضور آواز سن دے اور قرآن آپ دے سینے اندر محفوظ ہو جاندہ پھر آپ تلاوت فرمان دے کہ اس قرآن دی اے آیت آئیے اے رکوع آیا اتنی آیات آئیے نے فلاں سورت دی آیات نے فلاں جگہ پر لکھو فلاں جگہ پر لکھو فلاں جگہ پر لکھو سن لو سارا قرآن تلاوت ہوئے ہے پہلے مصطفیٰ دی زبان سے اگر زبان معصوم نہیں تو پھر قرآن معصوم نہیں ہو سکتا قرآن بھی معصوم ہے حدیث بھی معصوم ہے کیوں جس زبان چو قرآن تلاوت ہوئے ہے اسی زبان چو محمد دی حدیث بھی تلاوت ہوئے جس سینے اندر قرآن آیا اسی سینے اندر بولو حدیث مصطفیٰ بھی نازل ہوئی قرآن بھی اسی زبان مصطفیٰ جو جاری ہویا قرآن محتاج مصطفیٰ دی زبان پاک دا قرآن دی زبان مصطفیٰ دی زبان جو پہلی دفعہ قرآن تلاوت ہویا ہے اللہ نے اس طرح قرآن نازل نہیں فرمایا کہ کتاب دی صورت دے اندر قرآن پیغمبر دے سینے اندر اتریا پھر آپ دی زبان تو جاری ہویا قرآن دے الفاظ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دی اللہ دی وحی نال بول دینے اس واسطے میں کیا کرنا ہے قرآن پہلے اللہ دا کلام ہے قرآن پھر جبریل علیہ السلام نے لیا ہے پھر محمد مصطفیٰ کو لایا ہے پھر صحابہ کرام کو لایا ہے پھر تابعین کو تبع تابعین کو ایویں قرآن چل دیا انہاں بچیاں دے سینے اندر محفوظ ہو رہے اور قیامت تک ایویں قرآن پاک قرآن دے سینے دے ذریعے محفوظ رہے گا اور اگلی بات بھی سن لو قرآن قیامت تک قرآن کرام دے سینے دے ذریعے محفوظ رہے گا گتوں کے ذریعے نہیں جلد کے ذریعے نہیں کاغذ کے ذریعے نہیں پریس کے ذریعے نہیں چھاپ کے ذریعے نہیں قرآن قیامت تک ان بچوں کے ان طلباء کے حفاظ کے قرآن کے سینوں کے ذریعے محفوظ رہے گا اور قیامت تک ہر حدیث اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے گی قرآن محفوظ رہے گا قرآن کرام دے سینے دے ذریعے حدیث محفوظ رہے گی ہاں ہون پریشان ہو گیا کوئی حدیث محفوظ رہے گی نہیں اینج نہیں اگے میں نے سالہ بعد آیا تو پھر مطلب ہے تمہیں 26 سال دوبارہ آندے ہو میں نہ ہوا ذرا مل کے بولو محبت عقیدت نال حدیث محفوظ رہے گی کدے ذریعے اہل حدیث دے حدیث محفوظ رہے گی اہل حدیث دے عمل ذریعے ان لوگ آندھن کہ اہل حدیث حدیثوں تے عمل چھاڑ دین ان نرمی اختیار کرن مسلط اختیار کرن مدان اختیار کرن کمزوری اختیار کرن امتیازی مسائل تے باسے مباسے اور مناظرے مجادلے چھڑ دیتے جان ہون جناب امتیازی مسائل وہ چھوڑ دیتا جائے سارے مسلمان ایک ہو جائے نظر آون ہر کوئی جناب سینے دے ہاتھ بن کے نماز پڑھے کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے کوئی ہاتھ ناف تو نیچے بن کے بڑھے کدے کدے لوگاں دی خواہش ہے لوگاں دی چاہتے لوگاں دی تڑپ پہ لوگ چاندے نے کہ اہل حدیث کدے کدے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے یہ خواہش ہے لوگاں نہیں اہل حدیث کدے کدے ہاتھ چھوڑ کے پڑھن تے کدے کدے ناف تو تھلے ہاتھ بن کے پڑھن میں کہ پترو توڑی بھول لے کی خیال ہے کتے بننے ان قیامت تک ہاتھ اہل حدیث دا امتیاز اہل حدیث دا شعار نشانیات کتے بننے ہاں دن جی وہ امام جتھے مرضی بان لو میں آگا اچھا جتھے مرضی بان لے جان میں کہ بنیے کتھے جان جتھے مرضی بان لے میں کہ پچھے نہ شروع کر دیں جتھے مرضی بان لو میں کتھے بنیے جان جتھے مرضی بان لو میں کہ پھر کتھے جان جتھے میں کہ جتھے کتھے گھر نہیں بان سکتا تو آٹے یہ جتھے بھی لے جاؤ کتھے بھی لے جاؤ سن اتھے دسو جتھے مصطفیٰ بننے صحیح ابن غدیمہ اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے ہاتھ پرنے نے سینہ وائر بن حجر ویندن فرماتا میں اپنی اکھن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے سجات حضور دا اتے وے کھبا تھلے وے تے علا صدر ہی سینے تے بنے ہوئے ہے اتے بننے جتے کچھ ہی بولو جتے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے نے سنت پر قائم رہنا سنت نہ چھوڑنا حدیث اہل حدیث دی عمل ذریعے محفوظ رہے گی میں کیا کرنا اگر اہل حدیث نہ ہوتے بندہ سوائے اہل حدیث نہ ہوا نہ
تو اللہ دی قسم سینکڑوں حدیث لوگوں کے عمل نہ کرنے کی وجہ تو مٹ گئی ہوتی. سارا زمانہ ایک پاسے کھڑا سی. حدیث ہی صحیح مسلم ہے کہ حضور نے جنازے اونچی دعا پڑھی اللہم اغفر لہو ورحم. سارے واسطے حدیث رکاوٹ پڑھ کئی کہنے لگے انفی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ حدیث مروی نہیں یا انہاں کو یہ ثابت نہیں کہ اونچا جنازہ پڑھیا جائے. ساڑی مجبوری یہ حدیث تو ہے لیکن عمل نہیں ہو سکتا. شافعی کہنے لگے حدیث تو ہے عمل نہیں ہو سکتا. مالکی کہنے لگے حدیث تو ہے عمل نہیں ہو سکتا. حنبلیہ نے کیا حدیث تو ہے عمل نہیں ہو سکتا. اہل حدیث نے کیا ساری رکاوٹیں توڑ کے محمد کے دروازے پر پہنچ گئے کہ نہ حنفی رکاوٹ پڑے نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی. ساڑھے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں. ڈریکٹ کے نہ تعلق فلاں وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سنی ایک کوئی طریقہ ہے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سینہ مبارک تے بندے نے آؤ جڑا پیغام میں دینا چاہنا. تبارک الذی نزل الفرقان. اللہ نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ میرے محمد مصطفیٰ دا سینہ دل مبارک محفوظ رہے اور معصوم رہے. تکلیف نہ ہوئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو. تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوندہ گیا ہے. لوڑ دے مطابق قرآن نازل ہوندہ گیا ہے. جتے ضرورت پئی ہوتے قرآن نازل ہوئے ہیں. اور پھر رب نے نہیں رکھیا خیال اس بات دا کہ میرا نبی کتھے موجود ہوئے. نہیں گلی اندر قرآن اتھے آ گیا ہے. مسجد نبی اندر نے قرآن اتھے جبریل لے کے آ گیا ہے. آپ سفر اندر نے حضر اندر نے حتیٰ کہ جس مقام تے نے جہاد اندر نے گھر دے اندر نے جتھے موجود نے قرآن نازل ہوں گے ہے. ایک منفرد مقام ہے ایک منفرد چرپائی ہے جس چرپائی تے قرآن نازل ہویا ہے. ایک ایسا بستر ہے جس بستر تے قرآن نازل ہویا ہے. ایک ایسی خاتون ہے جدے نال بیٹھے حضور تے قرآن نازل ہویا ہے. وہ ایک کو ہے ام المومنین سیدہ کائنات امّ جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن نہ ساری ادواج مطارات حضور کو لکٹھی ہو کے آئیاں سوائے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسویں ایک گزارش لے کے آئیں. آپ نے فرمایا فرمایا صحابہ کرام عجیب کر دیں جدوں نہ تحفے طیب بھیجنے ہوں دیں وہ انتظار کرتے رہ دیں کہ عائشہ صدیقہ دی واری جی دڑے ہو سی نا حضور ایک دول پوچھ دیں عائشہ دی واری کدوں عائشہ دی واری کدوں. اس دن اسا تحفہ بھیجنا حضور دے گل جدوں حضور عائشہ دے گھر ہوئے. تو یا رسول اللہ تسی اعلان کر دیو بیویاں دی واری دا خیال نہ رکھے کرو جنہیں تحفہ بھیجنا ہوئے میں جتے بھی ہوں بھیج دیتا کرو. نبی علیہ السلام دی ادواج دی بات سن کے حضور سے مسکرایا فرمایا او میری بیوی ہو تسی صحابہ چاہنے ہو اعلان کرو. اللہ انتظار کر رہا ہوندہ ہے کہ کدوں عائشہ دی واری آوے تے عائشہ دی بستر تے میں قرآن نازل کرا. فرمایا کسے میری بیوی دے بستر تے قرآن نہیں نازل ہویا سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. تبارک الذی نزل الفرقان. تھوڑا تھوڑا قرآن جتے لوڑ پئی ہوتے قرآن نازل ہویا ہے. جدو ضرورت پئی ہو قرآن نازل ہویا ہے. توجہ فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جتے لوڑ پئیے جتے ضرورت پئیے رہنمائی دی اس ویلے قرآن پاک آ گیا ہے. جتے مصطفیٰ نو پرشان ویکھے ہوتے قرآن نازل ہو گیا ہے. جتے مصطفیٰ تکلیف اندر نے پرشانی اندر نے ضرورت اندر نے اتے ہی اللہ پاک نے قرآن نازل فرما کے نزل الفرقان. تدریجاً قرآن پاک تھوڑا تھوڑا قرآن پاک مصطفیٰ علیہ السلام تے نازل فرمایا ہے. ذرا دو چار واقعات دی طرف توجہ فرمائیے تاکہ سمجھ آئے کہ میں قرآن نازل ہوندہ سی. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک اندر نے اپنے گھر پاک دے اندر نے رات دا وقت ادھی رات دا وقت سو رہن ادھی رات دا وقت حضور دا دروازہ کھڑ کے سیدہ کائنات امّ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں دروازے تے گئی پوچھا کون. فرمایا میں خولا آئی ہاں. فرمایا اس وقت رات دی ادھی رات دا وقت ہے تسی کیویں آئی ہو. فرمایا منو ایک لوڑ پہ گئی ہے مسئلہ پوچھنا ہے نبی علیہ السلام کو.
فرمایا نبی علیہ السلام سو رہے نے آرام فرمایا سویرے آ کے پوچھ لویں فرمایا نہیں دکھ ہونے مصیبت ہونے پریشانی ہونے تے جڑا بندہ دکھی ہوندا اودی سویر تے بڑی دور ہوندی ہے رات کدوں مکن تے آندی ہے بیمار تے دکھی بندے دی فرمایا میں ہونے مسئلہ پوچھنا حضور نو جگاؤ فرمایا نہیں سارا دن حضور مسجد دے اندر تشریف فرماؤ دن صحابہ آندے رہندے مسائل پوچھتے رہندے بس مسجد ہے ہی کردار مدارس ہے ہی کردار سارا دن کھلا رہے تے دنیا آندی رہے تے امت ہی رہنمائی ہوندی رہے مدارس کا معنی یہ ہے مساجد کا معنی یہ ہے اس وقت اپنی زکوٰۃ اپنی صدقات اپنی خیرات مدارس پہ خرچ کرو جس جماعت اور جس قوم نے اپنے مدارس نو کمزور کیتا ہے وہ علمی طور تے جماعتاں تنظیمہ کمزور ہو گئی ہیں جتنے توڑے مدرسے مضبوط ہیں اتنے سمجھو توڑی جماعت اور توڑا مسلک مضبوط مدارس پر مساجد پر خرچ کرو جتے مسجد نہیں مسجد قائم کرو جتے مدرسہ نہیں مدرسہ قائم کرو ہر مسجد اندر مدرسہ ہر مسجد اندر شعبہ حفظ ہر مسجد اندر ترجمۃ القرآن دی کلاس ہر مسجد اندر درس حدیث سلسلہ جاری کیجئے ہر جگہ تے جاری کیجئے تعاون کیجئے تعاون جتنے مخیر حضرات بیٹھے ہو نا اپنی ساری زکوٰۃ صدقہ خیرات مدرسے وقف کیجئے مدرسے اس تو پقیدہ اور کوئی مصرف نہیں ٹھیک ہے تو بغیر بھی گزارا ہو ویسی مدرسہ تو بغیر نہیں جو گزارا ہو توجہ ہے گل سمجھ آندی بھئی ہے تو ان سمجھ میں لگتا ہے 2 بجے آؤنی مساجد اور مدارس پر خرچ مدرسے بارے این توڑے ذہن کوئی وہ جڑا مر گیا مردود کیا ہی ہو پرویز مشرف اس دور تو لے کے ہون تک مدرسے کے خلاف میڈیا تے نہیں نفرت پھیلائی گئی ہے کہ عام بندہ تے پیسہ دین لئی تیار جدو مولوی جان دیں تو پھر بڑا اوکھا سوکھ ہو گئے نا تھلے کدیں ربڑ لا کے 500 رکھی بیٹھا ہوں ہے مولوی صاحب آگے پتہ ہی ہاں بڑا لپیٹ کے رکھے ہوگا تو مولوی جا کے نا بادر جی مدرسہ ہے تو مہنگائی ہے وہ جی اور بھی بڑے اخراجات ہیں تو معاملات ہیں تو سارا تھوڑا تھوڑا دینا ہوتا ہے تو آنوی حسب توفیق ہی دینا ہے نا وہ مولوی پچھلے پرچی کٹ دے پچھلے سال کے نہ دیتا ہے 500 اس سال 500 حسب توفیق پچھلے سال بھی توفیق تیری 500 دی آئی بڑی توفیق سے آنی ہے تیری جیڑی 500 جگہ ود دیئے نہیں دی وہ جی پچھلے سال وہ انشاءاللہ دعا کرو اللہ خیر کر کہتے یاد ہے مولانا محمد صدیق سرگودوی جامع علمی اللہ ان کی قبر ترام تنال فرما دیں میرے استاد سن میں انہوں بلوغ مرام نے کچھ حصہ پڑھے تے حضرت شیخ ماندو دے سن پہ ایک دکان تے گیا نا کسے مخیر کو بتاون کرو تے اوک پھینڈ لگے مولانا صاحب تھوڑا کنا خرچہ ہے مدرسے انہوں نے دسیا اس دور 2000 5 10 1,500 خرچی انہوں نے دسیا کہنے لگے دعا کرو اللہ میرا کاروبار چلائے تو انشاءاللہ ایک خرچہ تو میں ہی دے چھڑ سا مولانا صاحب فرمان لگے تیرے واسطے دعا کرا جانے جی فرمایا میں اپنے کان کیوں نہ کرا میں تیرے کان کرا تین پہ لبے پھر میں تیرے کو منگن آما میں دعا کرا اللہ میں تیرے کو منگن دی توفیق ہی نہ دے وقت آمنا ہے تو ساں زکاة لے کے نکلنا ہے تو لینا لکو نہیں لبنا اس دور دے آن تو پہلے اللہ دا شکر ادا کرو کہ توڑے دروازے تے دنیا دے بہترین لوگ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پڑھنے اور پڑھان والے صدقہ و زکاة لین واسطے توڑے دروازے دے پہنچ دیں سیدہ شکر ادا کرو کہ اللہ تو من دینا اللہ بنایا ہے تے میرے دروازے دے دنیا دے بہترین انسان آیا ہے تسی ویدے راندے ہو مولوی ہونے آیا کیڑی پاس کیڑی گڑی دے آیا پہلے دے کل سیکل ہوندہ ہی ہونے دے کل موٹر سیکل تو ہونے دے کل کار آ گئی ہے تو ہونے دے کل وڈی گڈی آ گئی ہے ایک بندہ میں نے اندر پر تسی مدرسے دا پیدا کھان دے ہو میں کہ یہ بالکل کھانا کھاوا نہیں دے وجود ویدے پہ وہ کھان ڈالی بڑے کتے ہے مولانا عبداللہ شیخ الحدیث گجراوالہ والا وہ کسی بندے مدرسے دی کوئی پرچی کٹائی نہیں دے وہ پرچی تھوڑی وڈیری آئی انہیں چند دن بعد کار لے لئی تو ہون جڑا جامعہ دے وچ ہی استاد او پہنچ گیا اس بندے کو جس پرچی کٹائی ہے اسا کہ سنے ہی پتہ لگے تو دے آئے انہیں پیسے جنے وہ کار آ گئی مولوی نے کار لے لی وہ رو پیا وہ جڑا دیونا لائی نا بندہ پیسے پرچی وہ رو پیا
جدو رویا نا تو ہوں مولوی صاحب حوصلہ دے نہیں کوئی گل نہیں تسی پریشان ہو میں تو تمہیں ویسے دسیا تھوڑا تے قبول ہے بھاویں کوئی جدے لائے ہوں وہ فرقی الٹی ہو گئی جدے کوئی لائے او دی ایمان او دی ایمانت او دی دیانت او آپ حساب کتاب دے سی تسی پریشان نہ ہو تھوڑا تے قبول ہے اس آگیا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا میں اس وجہ تو رو رہا کہ میرا پیسہ اتنا قبول ہو گیا کہ شیخ الحدیث نے گڈی لے لئی اس آگیا جی میرے پیسے نہ لئی تے تو مطلب قبول ہو گیا تو جنہ طلباء دے او تے پڑھ سن تے مولوی بن سن تے پتہ لگ سی جنہ کھانا ہے تے پڑھنا ہے تے پھر بڑھنا ہے یہ تے بڑھیا بنایا عالم تے شیخ الحدیث تی گڈی اگر میرے پیسے نہ لا گئی ہے تے ہور کی چاہیے دے وہ گڈی دے چڑھ سی تے خدمت کرے سی دین دی تے اللہ میں ثواب دے سی میں تے اس پاس تے رو رہا کہ اللہ میرا مال قبول کر لے اون مولوی دا سو بینڈ جو کرے اٹھا میں تو کسی اور چکر ہے جائیں یہ تو اور کسی چکر ہے پہ گیا دل بات گمانی نہ رکھو قیامت نے کوئی خیانت کرنے والا اپنی خیانت نال قیامت اللہ دے سامنے پیش ہو جا سی تو خرچ کرو مدارس تمام پرستی طرح شکار ہو گئے مولوی ہے کپڑے جڑے لین اتھو ہی لے یہ جڑی چیز لئی سے اتھو ہی لئی سے اگر اس خیانت کیتی ہے میں پوچھنا بس زرداری ساڑھا صدر ہے مالدار ہے جگیردار ہے لیکن گڈی وہ بھی سرکاری استعمال کرتا ہے جی مسجد مدرسے والے گڈی خطیب نو یا مدرس نو یا مدیر نو دے چھڑن تے گناہ ہے شریعت کے خلاف ہے کمپنیاں دیتی پھر دیا نے تے دوائیاں بیچنا لے دیتی پھر دن بس گڈی ساڑی لو تے ساڑیاں دوائیاں بیچو تو جڑا رات دن دین واسطے وقف ہویا وردا ہے اگر گڈی تواڈی استعمال کرتا ہے یا تواڈے فنڈ دی استعمال کرتا ہے دسو آسمان جہاز آوے اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو تو علماء کرام خطبہ اعظم تسی بھی پریشان نہ ہویا کرو جڑی جماعت تھوڑی تنخواہ دے وے لے کرو جڑے لوڑو ہاں لے کرو جڑے لوڑو ایک بندہ میرے کو سرگو دیتا ہے بندہ پینڈ چھویا ہے جانی ساڑھے مولوی پیسے کھا گیا مسجد دے تو سن دیتا ہی دے انہوں وہ تو فارغ کرو تو سن کٹنا ہے تو سن رکھیا ہی میں کہ تنخواہ کی نہیں لائی آنے جانے 9,000 میں کچھ کھاتے کتنے جانے 12,000 کھا گیا میں کہ ٹھیک ہے 20,000 تنخواہ ہو گئی اگے دسو پیسے تو اٹھے آ جان نہیں میں کہتے آ جان مسجد دے آتے میں مولوی کہتے آ جان مسجد دے پیسے مسجد دے مولوی مسجد دے مسجد مولوی دے پیسے مولوی دے توں کے لینا آیا تھے کملے ہو تسی مولوی دے اخراجات دسو کون ادا کرے گا مسجد فنڈ جو اگر مسجد لیٹرین بن سکتی ہے سب تو بڑی ضرورت ہے امام اور خطیب ہے دیوار پہ سکتی ہے دروازہ لگ سکتا ہے مولوی دے خرچ نہیں ہو مولوی دی بچیاں دی شادیاں کون کرے مولوی دی جماعت تائیں دے بچیاں مولویاں دے بچے وگڑ دے تائیں دے مولوی بندے نہیں پیو دی حالت وے پیو دی جدو حالت ویندے نا ساڑھا ابا 30 سال 40 سال امامت کرا کے تے ساڑھے کنٹ بچی آنی پیٹی منگدہ ودا ہے بکسہ منگدہ ودا ہے برتن میرے کنٹ منگدہ ودا ہے تے پھر وہ نسل اولاد آن دیئے وہ ساڑھا نسل اج مولوی کوئی نہ ہوگا جڑے مسجد دا خزانچی ہے جڑا صدر ہے وہ اپنے کاروبار دا 10% حصہ منافع مسجد خطیب نو بیٹا بنا کے نہیں ادا کر سکتا حضور دی تنخواہ دے جی کو حضور تنخواہ لین دے حضور تنخواہ تو بغیر کم کر دے تو انہیں کنے دسیا ہے حضور دا 5واں حصہ ہے خمس حضور لین دے پورے باغ مال فیو وچوں 5واں حصہ رسول اللہ دا اللہ نے تنخواہ مقرر کیتی ہے حضور دی فرمایا میرے پیارے مال خفیہ جیڑا اسی لڑائی تو بغیر جیڑا مال توڑے کو لاسی ہو دا 5واں حصہ توڑا ہے توڑے گھر والے آندہ ہے جیڑا بچ جائے وہ صدقہ کرو خیرات کرو توڑی مرضی جو خرچ کرو محبوبہ توڑی مرضی 5واں حصہ رسول اللہ نو اللہ نے دیتا ہے پڑھو 10واں پارہ پڑھو 5واں پڑھو خمس دے مسائل و اقام پڑھو حضور جدو دنیا تو چلے گئے پھر حضور دے آجو توڑی گل پہ کرنا تنخواہ دیا ہو آؤ توڑی تنخواہ بدوائی ہے سارے حضور پھر جب دنیا تو چلے گئے نا حضور دے 11 بیویاں ہیں جڑیاں بیوہ ہوئی ہیں یا بعض روایت 9 ازواج ہیں جڑیاں بیوہ ہوئی ہیں ان 9 ازواج مطارات 50 سال تک حضور دے حجرات ہی رہی ہیں مجالے کسے صحابی نے کیا ہوئے کہ جناب حجرے خالی کرو تسی دے مولوی فوت ہو جائے دوجہ دن آتے ہو باسا نوہ نہیں مولوی رکھنا کمرہ فارغ کرو امی عائشہ 50 سال رہی ہیں اس حجرے جتے حضور دفن ہوئے
کسے نہیں کٹیا مجال ہے۔ ایک روایت حضرت امیر معاویہ ہے، فرمایا اے حجرہ رسول جڑا میں مول لے لینا تے مول لے کے تے میں گفٹ کرنا امی عائشہ نو، تے پھر امی عائشہ جدو فوت ہو جاون اے سارا بقیہ حضور دی قبر مبارک تو علاوہ جڑا حصہ ہے سارے دا سارا مسجد نبوی میں ملا دیا جائے تاکہ معاویہ نو قیامت تک ثواب لبتا رہے۔ کسی نے ماں نو کسا تکلیف نہیں دیتی، پریشانی نہیں دی۔ جس شیخ الحدیث نے 30 سال توڑے کل کم کیتا ہے، 40 سال کم کیتا ہے، او دے بچیاں جڑا تجھے رول دے ہو ساڑھے علم میں چھے نہیں۔ مدارس پہ خرچ کرو، مدارس پر تو جنہ خرچ کرے سو تو پھر ویکھو پر نہیں۔ ایک بندہ تھا جی مولوی نے ویکھی تے چہرے این اسی ساڑھے پچے بھوکے مردے ودن اسی کھاندے پیندے بھی ہیں تو تھوڑے چہرے این لشک دے پھر دے۔ میں کہا نظر اللہ و عمران، حضور دعا دے گئے اللہ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رکھے جڑا میری حدیث سندا ہے تے پھر پڑھدا ہے تے پھر یاد کردا ہے تے اگے پہنچاندا ہے۔ میں محمد دعا کرنا اللہ دا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ یہ او تر و تازگی ہے تسی کملے ہو سمجھو تواڈے کھانے نال ہو گئی۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جدو بے ہوش ہوئے نا تے ڈاکٹر کو اسپتال جا کے لاہور داخل ہوئے تے ڈاکٹر نے لکھیا رپورٹ ہے کہ اس بیماری دا چہرہ سیاہ ہو جاندا ہی ساڑھی زندگی دا پہلا تجربہ ہے کہ بیماری ایوے لیکن چہرہ چمکدا ہے۔ میں کہا چہرہ کیوں نہ چمکے جنہیں 60 سال حدیث بخاری دی پڑھائی بھی ہوئے تے پھر انہوں نے چہرہ نہ چمکے کیویں ہو سکتا ہے؟ مدارس پہ خرچ کیجئے۔ حضور نے اصحاب صفہ جڑے مدارس آئے نا، ایک واری حضرت فاطمہ تو زرا دے ذہن گالے اٹھنا نہیں بھائی تو لاب کے لے آؤ کل رات دی نکلی ہوئی یہ پتنی کدے گئی اگے ہو وہ تھوڑا جا لب بڑھ جان دے پہن وہ دھرنے تو غائب نہیں ہوگی اچانک تھوڑی توان سمجھ آنی بھئی ہے توان سمجھ آنی بھئی ہاں چلو توان سمجھ آنی میں تو دس ہے نہیں میں تو 2 بجے سمجھ آنی یہ ڈھوڑن بہن دے پہن بکھدے گئی ہے مائی ساڑی ہون تھوڑا ہون میرے حال توجہ فرماؤ سیدہ فاطمہ تو زرا دے میں ذہن مبارک گل آئی نا اپنے شور علی پاک کل بیٹھی ہیں فرما دیا ویکو نا میرے ہاتھ تے چھالے پہ گئے چکی پی پی کی تے علی پاک فرمانا کہ تسی کوئی وکرہ کام کر دیو کام تے میں بھی کرنا میں بارو پانی بھر لینا میرے کندے ویکھو نشان پہ گئے تے فرمایا پھر میں تنہیں گل نہ دسا علی پاک فرمایا دسو فرمایا توڑے بابا کول حضور کول غلام آئے ہوئے تے توڑی گل کا دے رسول پاک نے واپس نہیں کی دی جاؤ نا حضور نو آکھو با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلام دے دو چکی پی دے سکری توڑی ڈیوٹی ختم تے پانی بھر لے اسی میری ڈیوٹی بھی ختم فاطمہ تو ذرا گئیاں تے حضور گھر کو نہ واپس آئیاں نا آگے فرمایا میں گئی تے حضور بیٹھے کو نہ تھوڑی دیر گزری تے حضور تشریف لائے امی عائشہ نے آدھے پوچھا دسیا یا رسول اللہ فاطمہ آئیاں واہ ماں عائشہ تیری امانت تے قربان جائے یہ نہیں فرمایا بات آئیاں سن تے چلو ماتر نے تے دسن دی کیڑی لوڑ ہے آندھے دسیا یا رسول اللہ فاطمہ آئیاں سن تے پریشان سن تے میں کیا بیٹھو تے بیٹھیاں نہیں تو چلیاں گئی نے پتہ نہیں کی کام سی فرمایا پھر میں اپنی بیٹی کو ہو نا وہاں بین تو پہلے حضور گئے فرمایا علی تے فاطمہ ہکڑ چرپائی تے بیٹھے حضور جا کے درمیان جو بہ گئے فرمایا فاطمہ عائشہ نے دسیا تسی گئیاں سو کیوں گئیاں سو فرمایا یا رسول اللہ ویکھو نہ ہاتھاں دے چھالے پہ گئے علی پاک نشان پہ گئے تے ایک غلام دے چھڑو اس واسطے گئی سو فرمایا بیٹا فاطمہ اصحاب صفہ نو کھان نو لپدا نہیں تے بیٹی نو غلام دے دے وہاں جڑے طلبہ مسجد نبوی چین انہوں نے کھان جو گا ہے کو نہیں تے بیٹی نو غلام دے چھڑا حضور نو کی دی فکر ہے مسجد ہی پڑھنا لیا تو سیاں دے توڑ گل منگیاں دے پہلے خیش تے مگروں درویش جی پہلے خیش قبیلہ ہوندہ ہے یہ پرانا جملہ ہے پہلے خیش تے مگروں درویش یہ جھوٹ ہے پہلے درویش تے مگروں خیش حضور نے فرمایا فاطمہ مسجد نبوی جڑے پڑھن والے طلباء ان صحابہ صحاب صفہ انہوں نے کڑو کھان جو کی چیز کوئی نہیں تے تو انہوں غلام دے چھڑا یا رسول اللہ کی حکم ہے فرمایا سبحان اللہ 33 باری پڑھ 33 باری الحمدللہ پڑھ تے 34 باری اللہ اکبر جناب پڑھ تے اللہ دین دیا تھکاوٹاں دور کر دے سی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ تے میں غلام ویچن دے تے ویچ کے من طلباء تے خرچ کرن دے پہلے درویشن بیٹا پھر خیش پہلے درویش پہلے مسجد پہلے مدرسہ
اج بھی چندے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اگر ہر مسجد دے نال متعلقہ بندہ ایک طالب علم کو اپنا بیٹا بنا لے تو کیڑا مشکل ہے. تبارک. چلو اپنے موضوع وال چلنے ہیں. یہ تو درمیان جملہ محترضہ سمجھ لو. تبارک الذی نزل الفرقان. ادھی رات دا وقت سیدہ اماں جی عائشہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو توجہ فرمائیے بعد اختصار واللے آوان. نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ کون ہے باہر کھڑا ہے؟ فرمایا محبوب جی خولہ آئی ہے. فرمایا دروازہ کھولو کی مسئلہ ہے؟ خولہ فرما دیا محبوب جی میں میرے شوہر نال میرا جھگڑا ہو گیا تے شوہر نے میں ماں کیا چھوڑے ہے. ہون دسو میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تو اپنے شوہر تے حرام ہو گئی ہیں. فرمایا محبوب جی رشتہ دار خیش قبیلہ بھرات والدین مکے چھوڑ آئی ہجرت کر کے مسلمان ہو کے اپنے شوہر نہ لائی سا. اتے چھوٹے چھوٹے بچوں دے شوہر نہ جھگڑا ہو گیا. میرا پیکا اتھے ہے کوئی نہیں رشتہ دار ہے کوئی نہیں میں جاواں تے کتے جاواں. فرمایا ہے خولہ تے مسئلہ بات ہے لیکن شریعت دا مسئلہ ایویں چلے آ رہے ہیں کہ رسم رواج پہلے دا زمانے دا ایویں چلے آ رہے ہیں. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی نو ماں کہہ چھڑ دا ہے اس تے حرام ہو جاندی ہے تو شوہر تے حرام ہو چکی ہے. عرض کرتی ہے محبوب جی رسول اللہ وہ اللہ نے تو شان عزت عظمت مقام بنایا ہے. تسی قانون بدل دیو تبدیل کر دیو اپنی مرضی نال قانون تبدیل کر دیو فیصلے تبدیل فرما دیو. فرمایا اے خولہ میں تے اپنی مرضی نال بول بھی نہیں سکتا. یہ میرا معاملہ نہیں یہ رب کا معاملہ ہے. سیدہ خولہ فرما دیا. امی عائشہ درمیان چھا کے فرمان لگیا خولہ تقرار نہ کر اصرار نہ کر. حضور نے مسئلہ دس چھوڑیا تو واپس چلیاں جاؤ سویرے آنا پھر معاملات حل کر لانگے. تو سر رہنا کتے کدے کو رہنا کی رہنا توڑا معاملہ کی بڑھنا ہے بعد حل ہو جائے گا. فی الحال جاؤ تے معاملہ جڑا ہے ایویں تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے. سیدہ خولہ فرما دیا میں پچھا تے ہٹی تھوڑا جیا دروازے دے نال دیوار نہ لگ کے کمرے اندر ہی کھڑی آ تے میں دل ہی دلج کیا میرے اللہ او میرے اللہ تیرے نبی والوں تے جواب ہو گیا ہے او میرے اللہ تیرے سوا تے میرا کوئی نہیں. جدوں لوڑ پہندی ہے قرآن ادو آندہ ہے جدوں تھوڑ پہندی ہے قرآن ادو آندہ ہے جدوں ضرورت پہندی ہے قرآن ادو آندہ ہے. تبارک الذی نزل تھوڑا تھوڑا قرآن جس ذات نے نازل فرمایا ہے وہ تبارک ذات وہ بابرکت ذات وہ خزانہ دا مالک ذات وہ سب تو بلند ذات جس نے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا ہے. اسی ویلے جبریل آئے فرمایا محبوب جی اٹھو قرآن دی لوڑ ضرورت پہ گئی. خولہ پہ آواز مار دی رب دے عرش نے اس نے ہلا دیتا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما. اے میرے پیغمبر اللہ نے سیدہ خولہ دی بات نو سن لیا دعا پکار نو سن لیا ہے. اٹھو تے خولہ دا مسئلہ حل کرو. فرمایا خولہ جی محبوب جی رب نے تیرے بارے قرآن نازل فرما دیتا ہے جہاں اپنے شوہر نو کہہ دے 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے. یہ طاقت نہیں تے غلام آزاد کرے یہ ایدی بھی طاقت نہیں تے او 60 مسکینن کھانا کھلائے. ماں اوہی ہوندی ہے جدے بطن چو بندہ پیدا ہوندہ ہے لہذا کا زبان الکہنل کوئی ماں نہیں بن جاندی لیکن اس دے ہوتے کفارہ پہ جاندہ ہے کہنے والے ہوتے کفارہ ادا کرے تے جتنی لوڑ پئی اللہ نے اس ویلے قرآن نازل فرمان دے. انہوں دن نزلہ انہوں دن تنزیل انہوں دن قرآن دا نزول تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہویا جدوں لوڑ پئی جے لوڑ دا انداز ویکھنا ہوئے. آؤ جناب سورت نور اندر چلیے. میری توڑی ماں میاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرما دین میں حاجت واسطے مغرب تو بعد اندھیرا جدوں پہ ہے ادوں سیدہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال رال کے میں جا رہی ہیں حاجت واسطے جا رہی ہیں رواج سی جدوں گھرنج بیت الخلا نہیں سی ہوندے. سیدہ فرما دین میں نال جا رہی ہیں رات ام مستہ صحابیہ بھی ہے اور نبی علیہ السلام دے صحابی سینہ صدیق دی خالہ بھی ہے. سیدہ میں مستہ رضی اللہ تعالیٰ نال جاری امی عائشہ نو نال لے کے حاجت واسطے رات ٹھڈا لگیا ہے. سیدہ میں مستہ نو گرن لگیاں نے جلدی نہ اپنے آپ تے قابو پایا. جدوں قابو پایا
تے آندیاں اللہ تینوں ہلاک کرے او مستا اپنے بیٹے نو بد دعا دیتی ہے امی عائشہ فرمان لگیاں اماں جی کنوں بد دعا دے رہی ہو او مستا ہے او صحابی ہے توڑا بیٹا ہے تے بدری ہے تے بدریاں دے بارے اینج دے الفاظ کہہ رہی ہو فرمایا عائشہ جی بھولی بالی تن نہیں پتا تیرے بارے کیڑا طوفان بدتمیزی برپائے مدینہ فرمایا میں تے کوئی نہیں پتا ماں جی کی ہویا ہے فرمایا تو انہوں وہ بولی بالی تنہوں پتہ ہی نہیں فرمایا نہیں پتا فرمایا تیرے بارے منافقہ نے گل مشہور کیتی ہوئی ہے اماں جی کیڑی فرمایا تو نبی پاک دے نال سفرتے سے تو پچھے رہ گئی تے مگروں صفوان نال آئی سینا جی ہاں فرمایا تیرے بارے افواہ مشہور ہو گئی ہے منافقہ نے خبر مشہور کیتی ہے کہ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نعوذ باللہ برائی دی تہمت انہاں لگا دیتی ہے بدکاری دی تہمت لگا دیتی ہے امی عائشہ فرما دن اچھا پھر اسی وجہ تو کئی دنہ تو حضور دا میرے توجہ پیار علی رہی ہی نہیں فرما دیا میں اگے جانا بھول گئی واپس پلٹ آئی گھر آئی تے پرشان امی عائشہ بیٹھی آن اور اہل حدیث سوال و سنت لوگوں اے او گھرانا صدیق دا جنہوں ابو جال تو لے کے آج تک ہر کافر نے ہر بیمان نے ہر منافق نے کوشش کیتی ہے کہ صدیق دا گھرانا محمد تو جدا ہو جائے لیکن صدیق نو اللہ نے ایسا جوڑے ہے اس پورے گھرانے نو مصطفیٰ نے لہن جوڑے ہے کوئی زمانے دی سازش کوئی منافقین دی سازش کوئی کفار دی سازش کامیاب نہیں ہوئی صدیق آج بھی مصطفیٰ دے نال کہو انشاءاللہ آج بھی نال انشاءاللہ قیامت نو بھی نال ہونا ہے حوض کوثر تے بھی نال ہونا ہے تے جنت بھی نال ہونا ہے امی عائشہ فرما دیاں تھوڑی دیر گزری حضور تشریف لے آئے میں بڑی قابو کر کے بیٹھی ہوں کہ حضور آنا ہے نا تے میں پوچھنا ہے با میں توڑے گھر نہیں رہنا میں اپنے ابے دے گھر جانا حضور نے من جان کو نہیں دینا تے چلو ایک باری غلطی ہو جائے گی نا پتہ تے لگ جائے گا حضور تشریف لائے فرما دیاں نہ دیا نال میں گیا محبوب جی عائشہ میں نہیں رہنا توڑے گھر توڑی وہ محبت وہ پیار دے رنگ ہی نہیں رہے کتنے دنہ تو میں اجازت دیو پھر میں اپنے گھر چلی جاؤں بابا دے گھر چلی جاؤں امی عائشہ فرما دی نے پوچھا تھے اس واسطے سی حضور نے فرمانا نہیں جانا مسئلہ کی ہے پریشانی کی ہے جڑا ہوئے گا سو ہوئے گا نہیں جانا حضور نے فرمایا جاؤ چلیا جاؤ چھوٹا جا ایک بچہ بولا حضور نے فرمایا چلو انہوں چھوڑا بابا دے گھر امی عائشہ فرما دیاں پھر رہن دا بہن دا جواد کوئی نہ رہا وا ماں عائشہ ناراضگی دے حالت بھی امی عائشہ نے پوچھے بغیر حضور تو باہر نہیں نکلیا فرما محبوب جی پھر جاواں فرما جاؤ امی عائشہ فرما دیاں پھر میرے دینے سی جب میں ٹرن لگا گیا حضور فرما گے چلو رہن دو فرمایا نہیں یہ تھے انداز ہی بدلے ہوئے سن فرما جاؤ جانا چاہو تے چلیاں جاؤ امی عائشہ فرما دیاں میں ٹور پئی جدوں دروازے تو نکلی تے قریب ہی میرے بابا صدیق دا گھر سی صدیق دے دروازے تے اپنے ابا دے دروازے دے پہنچی دروازہ کھٹکھٹایا صدیق دروازے تے آگے ویکھیا تے عائشہ بیٹا آیا فرمایا عائشہ پوچھ کے آئی ہو حضور نال حضور کو پوچھ کے آئی ہو ابا جی کی مانا فرمایا جی حضور ناراض نے پھر ساڑھے گھر کی لینا آئی ہو پھر ساڑھے گھر کی کرنا ہے جی حضور ناراض نے پھر ساڑھے گھر کیوں آئی ہو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں محبوب کو لو میں پوچھ کے آئی ہیں اجازت لے کے آئی ہیں فرمایا آجو آئی ہیں گھر اندر بیٹھیاں تے اپنی ماں مخاطب ہوئی ہیں سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ماں جی میرے بارے اے گل مشہور ہے تو سمی سنی ہوئی ہے فرمایا ہاں بیٹا کئی دنہ تو سنی ہوئی ہے تو آڑے بارے گل کوئی گل نہیں جدیانیاں سوکنا ہون جنہ تو لوگ اتنے جناب سوکنا والی جڑی خاتون ہوئے اور جنہ دا نبی محمد مصطفیٰ شور ہوئے اتنی عظمت والے شان والے جنہ دے اتنے دشمن تے مخالف ہون پھر انہ دا کوئی اینجندہ معاملہ بندہ ہی رہندا ہے فرما پریشان نہ ہو فرمایا امی عائشہ نے پھر اگلا سوال کیتے اپنی ماں کو لو اماں جی ابا جی نے بھی پتہ لگ گیا اس گل دا فرمایا ہاں بیٹا صدیق نے بھی
بھی یہ گل سنی ہوئی ہے جدوں صدیق دا نام سنے امی عائشہ نے تے رو پئیاں نے آواز اچھی ہو گئی ہے تو اس مکان دے چھت صدیق قرآن پڑھ رہے نے جان دیو صدیق دی آواز سی اچھا قرآن پڑھنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے علمان لے آن تو بعد سب تو پہلی مسجد مکہ پاک اندر مسجد حرام تو بعد اپنے سین اندر مسجد بنائی سی جتے قرآن دی تلاوت فرماندے سن ابن دغنا نے آپ نو پناہ دیتی سی تے ابن دغنا کہندہ صدیق میں تو انو پناہ تے دینا لیکن اچھی قرآن نہ پڑھیا کرو اے سنو وارج نہیں ابن دغنا نے کیا سی جدوں یہ بات فرمایا صدیق نے پناہ تو اپنی واپس لے لے لیکن قرآن پڑھے بغیر میں نہیں رہ سکتا صدیق اپنے مکان دے چھت دے قرآن پڑھ رہے ہیں امی عائشہ دے رون دی آواز آئی ہے صدیق نے تو جان کے ویکھیا فرمایا اے ام رومان کون رو رہا ہے فرمایا عائشہ رو رہی ہے کیوں فرمایا اسے گل دی وجہ تو گل صدیقہ تک پہنچ گئی ہے میں بھی نہیں سی گئی میں بھی گل چھپائی ہوئی سی تو سامی گل چھپائی ہوئی سی عائشہ تک گل نہیں سی گئی لیکن ہونتے عائشہ آئی بیٹھی ہے سن بیٹھی ہے سارا معاملہ دے علم میں چاہ گیا ہے کہ میرے بارے ہے گل مشہور ہے سنو دوستو صدیق نے مکان دے چھت جڑے الفاظ کہنے سینہ چیر دینے والے الفاظ نے صدیق ایویں مکان دے چھت کھلو کے فرما دیں اللہ انہا منافقن ہلاک کرے اساں تے کدے کفر بھی زنا نہیں کیتا اساں تے زمانہ جہلیت اندر بھی اس راہوں کدے نہیں سے گزرے جڑا میری بیٹی عائشہ تے الزام لگا دیتا گیا ہے منافق اس ویلے چاندے آئے صدیق محمد تو جدا ہو جائے لیکن رب نے قرآن ان جوڑیا من النبیین و صدیقین نبی اور صدیق نو اللہ نے جوڑ کے رکھیا دنیا اندر جوڑ کے رکھیا میزار اندر جوڑ کے رکھیا یہ جناب حوض کوثر تے جوڑ کے رکھنا جنت دے اندر نبی صدیق تو جدا نہیں صدیق نبوت تو جدا نہیں من النبیین و صدیقین اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا بابا نے وہ الفاظ کہہ رونا شروع کرتا ہے صدیق بھی مجبور ہو چکے ہیں میں امی عائشہ بھی مجبور ہو چکی ہیں ہن لوڑے اسمان تو گواہی آوے ہن لوڑے تنزیل دی اور لوڑے نزل الفرقان لوڑ پہ گئی ضرورت پہ گئی انج قرآن آیا تھوڑا تھوڑا قرآن آیا ہے جتے لوڑ پہ اتھے قرآن آیا جتے ضرورت پہ اتھے قرآن آیا ہے ایتھے لوڑ پہن لگی ہے ضرورت پہن لگی ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ پاک اندر جا رہے ہیں اگے نوجوان یہودیاں دے منڈے کھڑے ہیں وہ کہنے لگے اے محمد جا رہے ہیں اے محمد جا رہے ہیں جنہیں دی بیوی دی اینج گل مشہور کھا گئی گل حضور نبی علیہ السلام واپس پلٹے سیدھا مسجد اندر ابو ہریرہ نو آواز دیتی جی یا رسول اللہ فرمایا صحابہ نو بلاؤ اعلان کرو کوئی مدینے صحابی اپنے گھر نہ روے سارے مسجد چاہ جاؤ دوڑے آ رہے ہیں صحابہ کوئی کم پہ گئے کوئی ضرورت پہ گئی کوئی مہم پہ گئی کوئی مسئلہ بن گیا ہے کوئی مدینے تے حملے دا خطرہ ہو گیا ہے دوڑو صحابہ تلواراں لے کے دوڑے آ رہے ہیں مسجد نبی صحابہ نال بھر گئی حضور ممبر تے چڑھے اور عجیب انداز خطبے حضور دے بے شمار حدیث تے اندر اتنا دکھی خطبہ اتنا پردرد خطبہ اتنا جناب نبی علیہ السلام دے دکھ پرا خطبہ شاید اور کوئی نہ ہوئے نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرماؤئے کھڑے ہو کے ممبر پہ اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد فرمایا او میرے صحابہ جس صحابی صفوان کے بارے میں اور میری بیوی عائشہ کے بارے میں مشہور ہے معاملہ یہ بات میں محمد قسم دیتا ہوں ایک مولوی نے قسم دینی پوے نا ممبر تے اپنے گھر دی نبی علیہ السلام فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں صفوان کے بارے میں نے اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا میں قسم دیتا ہوں جب وہ میں مدینے میں ہوتا ہوں گھر میں ہوتا ہوں تو وہ میرے ساتھ میرے گھر میں آتا ہے میری موجودگی میں میری عدم موجودگی میں میرے گھر کبھی نہیں آیا میں نے عائشہ کے بارے میں یہ قرآن کے نزول کا موقع بن رہا ہے
قرآن کو اس رنگ اور انداز میں سمجھو اور پڑھو. کتنے دکھ اور تکلیفوں کے بعد 16 یا 18 آیات نازل ہوئی. 50 دن حضور تڑپتے رہے، تب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی جو آج تمہیں پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، سننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. ذرا دل مصطفیٰ کو دیکھی، رو رہے حضور منبر پر کھڑے. فرمایا میں نے بریرہ اپنی لونڈی سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تم بتلاؤ. تو فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے پوچھتے ہو تو میں لونڈی کی حیثیت سے یہ بات کہتے ہوں کہ بولی بھی ہے، پالی بھی ہے اور چھوٹی عمر میں ہے. آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے، بکریاں کے آٹا کھا جاتی ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ سوائے عائشہ میں سوائے خیر کے، بھلائی کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا. زینب کو بلایا اور سنو، وہ بدبخت لوگ ہماری بات سنے، ہمارا پیغام سنے جن کی زبان نے امی عائشہ کے بارے میں یہ دل صاف نہیں ہے. رافضیوں سے کیا گلا؟ آج تو مرزا انجینئر کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ہے لیکن باغیہ بھی ہے. اگر تمہاری گندی زبانیں آل رسول، اہل بیت، ازواج مطہرات امہات المومنین کی غیبت پر، گلے پر، تنقیص پر مجبور ہے تو پھر سن لو ہماری زبانیں ان کے فضائل کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. ہم نہیں رہ سکتے. ہمارا جینا، ہماری خوراک، ہمارا زندہ رہنا صحابہ کی عزت اور عظمت ہماری خوراک ہے. اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. ہم جیئیں گے صحابہ کے لیے، مریں گے صحابہ کی عزت اور دفاع کرتے کرتے، لیکن اپنی زندگیوں میں صحابہ کی توہین نہ برداشت کی ہے نہ برداشت کریں گے. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میڈیا پر ایک بدبخت شخص بیٹھا ہے، وہ بیرون ملک کو پتہ نہیں کیا اللہ یاری اس کا نام ہے، بدبخت کہتا ہے صدیق اور عمر کے ایمان پر ثابت کرنے کے لیے دلائل دو. ابو بکر عمر مومن ہی نہیں. امی عائشہ کے ایمان پر کہتا ہے دلیل دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں یاد آئے شیخ الاسلام مولانا صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ حافظ آباد کی بستی مناظرہ ایک رافضی سے موضوع تھا، ابو بکر عمر مومن ہے یا نہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ گئے، اہل حدیث کی طرف سے تقریر گفتگو شروع کی. پہلی ٹرن شروع ہوئی، آپ نے خطبہ مختصر سا پڑھ کے فرمایا اے اللہ کیا لوگ تھے ہمارے اسلاف. شیخ الاسلام پتہ کھڑے ہو کیا فرمان لگے. پہلی ٹرن مناظرہ شروع ہونے لگا. فرمایا واہ میرے اللہ، تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا، تیری زمین شاک کیوں نہیں ہو جاندی. اے وقت بھی آمن آئی کہ ابو بکر عمر دے ایمان نو ثابت کرنا پینا آئی جنہاں دی وجہ تو سانو ایمان نصیب ہویا. بس اینی گل کہہ کے بہ گئے. کہنے لگے میری ٹرن پوری ہو گئی. فریق مخالف دا مناظر اپنی گفتگو شروع کرے، اپنے دلائل شروع کرے. بس میری پہلی ٹرن ہے ہی کچھ. پھر رافضی مناظر کھڑا ہویا، کھلو کے نہ تے کمن لگتا کپ کپی تاری ہو جھٹ کمدہ رہا. تے کمن تو بعد تھوڑا جا قابو کر کے پتہ کیا آندہ ہے مناظرہ نہیں ہوئے گا، مناظرہ نہیں ہوئے گا. ابو بکر عمر دے ایمان اچھ کوئی شک نہیں، مناظرہ نہیں ہوئے گا. وہ سارے رافضی پہ گئے. وہ کہنے لگے تنوں کی ہویا اندر پیچھے ہٹ جاؤ، آسمان پھٹ جائے گا یا زمین شک ہو جائے. لگتا ہے آسمان پھٹ جائے گا، زمین شک ہو جائے. ابو بکر عمر مومن نہیں تو مجھے بتاؤ رب کی زمین پر ایمان ہے کہاں؟
کہاں ہے قرآن، کہاں ہے ایمان، کہاں ہے اسلام؟ اگر صدیق عمر اسلام وچ نہیں تو پھر ہے کون؟ او مومن نہیں جتوں ایمان شروع ہویا ہے، صدیق تو وہ ہے جتوں ایمان شروع پہ ہوتا ہے۔ اسلام کا پہلا صدیق ہے، ایمان کا پہلا صدیق ہے، اسلام کی گنتی کا اول صدیق ہے، اسلام کی اول گنتی کا عقائد صدیق ہے، اسلام کا شروع صدیق ہے، اسلام کا آغاز صدیق ہے۔ کروڑوں میں امت چلی جائے، پہلا شخص تو صدیق ہے۔ صدیق کے علاوہ ایمان اسلام کہاں سے شروع ہوتا؟ گنو حضور دی امت نو پوری نہیں ہوتی جب تک پہلا نہ ہوئے۔ پہلا کون ہوئے گا؟ صدیق ہوئے۔ سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا صدیق دے گھر موجود نے۔ نبی علیہ السلام اپنے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا او میرے صحابہ، میں زینب کو پوچھے اپنی بیوی کو، میری بیوی زینب آندھی ہے، امی فرما دی، امی عائشہ خود فرما دیا کہ زینب حضور دی پھپھو دی بیٹی آئی تھی، حضور دی بیوی بھی آئی تے سونکنا وچوں نہ زیادہ میرے نال جس دا یعنی جوڑ بندا آئی نہ اختلاف دا بھی ہے کسے مسئلے او زینب دا بندا آئی۔ کیوں کہ زینب جڑی آئی نا حضور دی پھپھو دی بیٹی آئی، قبیلے چو رشتہ دارہ چو کلوس چو ہی آئی تے او دا میرے نال جوڑ بندا سی، قریش چو آئی تے میں خیال آندا ہی با میرے بارے ہو سکتا ہے کوئی منفی گل کرے تے زینب کرے سی، لیکن واہ زینب تینوں بھی تقوی بچا گیا۔ زینب فرما دی یا رسول اللہ میں سونکن ضرور ہاں لیکن عائشہ وچ میں خیر تو علاوہ کچھ ویکھیا تے نہیں۔ فرمایا اچھا پھر عمر کو پوچھنے آ، عمر آؤ تھوڑا کی خیال ہے عائشہ دے بارے میں کی کرا؟ فرمایا یا رسول اللہ بس اتنا دسو نکاح کی دی مرضی نال کیتا ہے عائشہ نال؟ فرمایا اللہ دی مرضی نال۔ فرمایا یا رسول اللہ کیویں ہو سکتا ہے؟ رب ایو جی عورت تواڈے لئی خود پسند کرے؟ نہیں ہو سکتا، وہ تے ہے ہی تواڈے واسطے۔ بخاری حدیث ہے نا، حضور فرماتے ہیں میں عائشہ تیرے نوں خواب وچ میرے کو جبریل آئے، انہوں کو ریشمی رومال آ وہ بھی تیری انہوں تصویر لپیٹی ہوئی آئی تے انہیں انجی کھولی نا کیا دسو بلا کون ہے؟ جبریل پوچھتا ہے حضور کو دسو یہ کون ہے؟ فرمایا من تے لگتا ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے۔ فرمایا ہی لک یا محمد، یہ ہے ہی تواڈے لئی، یہ ہے ہی تواڈے لئی فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا بھی تواڈی بیوی ہے تے آخرت جی تواڈی بیوی ہے، یہ ہے ہی تواڈے لئی۔ کدے کدے میں کہنا پھر جدوں حضور نے رشتے واسطے پیغام بھیجیا سے نا عائشہ دا، حضور دی عمر پتہ کتنی ہے؟ 53 سال۔ حضور دی عمر اس ویلے 50 سال آئی جدوں پیغام میں رشتہ آیا، جدوں رخصتی ہوئی ہے 53 سال سی یا 52 سے یا 53 سال۔ جدوں پیغام نکاح بھیجیا نا تو حضرت عائشہ دی عمر 7 سال آئی یا 6 سال آئی تے ہن 7 سال عمر ہوئے، نکاح بھیجن والے دی عمر 50 سال توتے ہوئے۔ صدیق نے سنے ہو سی ایک باری وجود تے لرزت تاری ہویا ہو سی، جدوں پوچھا نا میں امن نے با من حضور بھیجا ہے، صدیق فرمان لگی انہوں دی بھتیجی نہیں من تے بھرا آندے حضور۔ فرمایا میں پوچھا نہیں، حضور کو پوچھا فرمایا دینی بھائی رشتہ ہو سکتا ہے؟ وہاں صدیق تو امت لی قربانی دیتی ہے، حضور دے گھر ایو جو قوت حفظہ دی خاتون چاہی دیئے جڑی حضور دی ہر ادا نوٹ کر کے حضور تو بعد پوری امت دی رہنمائی کرے۔ صدیق نے برداشت کیتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا میرے صحابہ قسم دینا سوائی دینا، عائشہ دی بھی دینا تے ادھر بھی دینا۔ فرمایا میرے صحابہ آج میں لنگ رہا ساں گلی جو گزر رہا ساں تے میں تکلیف دیتی گئی ہے میرے اہل بیت دے بارے، میری زوجہ دے بارے میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا، ہن میں آج نپٹن دا فیصلہ کر لے، آج میں نپٹنے کا مکن دا فیصلہ کر لیا۔ انہوں لوگوں نے جنہاں میری عائشہ تے بہتان پنے الزام لگایا ہے، جو باتیں مشہور کی ہے، میں نے آج مکن دا فیصلہ کر لیا، میرا ساتھ دو گے لڑو گے؟ صحابہ نے تلواراں بار گڑی چمک رہی ہیں، یا رسول اللہ حکم کرو۔
آسمان تو جبریل آئے فرمایا محبوب جی اللہ فرماند ہے صحابن کو انتظار کرن توڑی واپسی دا رب تو انوان ہے تسی آپ صدیق دے گھر وال چلو معاملہ حل ہون لگا ہے فرمایا میرے صحابہ تھے بیٹھے رہنا میرے واپسی دا انتظار کرنا میں آ رہا میں ہون جا رہا تھے کچھ دیر بعد واپس آواں گا حضور چل پہ صدیق وال وہاں صدیق تیرے گھر وال حضور کدوں نہیں آئے ہر روز تشریف لے آندے سن لیکن آج انداز آن دا کیڑے حضور تشریف لے آئے صدیق دروازے تے آئے مصطفیٰ نو ویک کے فیس نہ کر سکے صدیق شرم و حیا دے مارے صدیق گھروں باہر حضور گھر دے اندر صدیق روندے روندے نہ باہر نکل گئے باپ بیٹھا تے کی میں بیٹھا پھر باہر رو کے آنکھاں پوچھ کے قابو جسم نو کر گئے پھر واپس آئے حضور کو لا کے بہ گئے تے نبی پن اندر پتا کہ کیا کہ سیدہ ام رومان نو امی عائشہ دی والدہ نو اپنی سس محترمہ نو کہاں ہے میری عائش میری عائش کہاں ہے پتہ ہے تھا معنی کی مفہوم کی حضور کی آنے کہاں ہے میری عائش کہاں ہے میری عائش یہ معنی کریے کہاں ہے میری جان کہاں ہے میری جان کہاں ہے میرا سکون کہاں ہے میری زندگی کہاں ہے میری عائش یا رسول اللہ کی پوچھ دو عائشہ دے بارے وہ تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی ہے بخار چڑے ہوئے ہے جدوں دی آئی ہے کردی رات نو ستی نہیں کھانا پینا چھڑ گئی ہے سر دے وال دے ہوتے سر دے وال نہیں رہ گر گن غم دی وجہ تو فرما بلاؤ میری عائش نو میرو مان آواز دیتی بیٹا عائشہ حضور تشریف لے آئین واہ میری عائشہ ماں اس حالت اندر بھی ناراضگی دے زار نہیں انہوں اٹھ کے حضور کو لا گئیاں حضور دے سامنے آ کے بیٹھ گئیاں آپ نے فرما عائشہ میں تیرے بارے بڑا پریشان نہ جے غلطی ہو گئی ہے بندے کو لوئی ہو جان دیئے معافی منگ لے واستغفری لے ذنبک امی عائشہ فرما دیا میں اپنے وجود تے قابوں پایا تے میں عجیب حالت کیفیت میں سوچیا کماں تے کی کماں حضور کی فرما رہے ہیں کہ جے گناہ ہو گیا تے معافی منگ لے میں عرض کیتا محبوب جی کیا فرما رہے ہیں آپ اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے جو کہ میں نے نہیں کیا تو تم سارے مان جاؤ گے اور اگر میں کہوں میں نے نہیں کیا تو معاملہ تو وہیں الجھا رہے گا فرمایا میرے بابا صدیق میری ماں ام رومان تم بولو تم جواب دو جڑے گھر میں تو آڑے نکاح تو پہلے رہی اس زندگی دے حصے دا جواب تسی دے ہو پھر حضور بعد اجدین پہلے بولو میرے بارے کیوں نہیں بولتے صدیق ام رومان جڑی گل کہی ہے بڑی پیاری گل ہے فرما دیاں بیٹا عائشہ بولیے تے ہاں لیکن جا بولن علی تے نہیں ایتے تے بولیے تے ایمان ختم ہو جاتا ہے شاہ تیرا شور کوئی اور ہوتا بولتے نہیں بول سکتے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یا تو آواز بلند ہی نہیں ہو سکتی اے بیٹا کوئی اور تیرا شور ہوندہ بول دے جواب نہیں دے سکتے خاموش امی فرمانے جو میں جو کیا نا زورال سردی دی شدت آئی تے متے تے پسینہ گردہ پہ آئی تے میں نو سمجھ آ گئی آ رہے ہے کی تبارک الذی نزل الفرقان بابرکت ذات جس نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ضرورت دے مطابق لوڑ دے مطابق قرآن نازل فرمایا وہی دی کیفیت تاری ہوئی میں سمجھ گئی وہی آ رہی ہے پھر میرے دل خیال آیا شاید تیرے بارے فرمایا پھر خیال آیا نہیں تیرے بارے تیری ایڈی شان کے تھو میں سوچیا خواب آسی حضور نو رب دسے گا کہ عائشہ پاکے یا کوئی دل جلکاوے گا لیکن میں نہیں سی پتا کہ میرے بارے او قرآن آسی جڑا قیامت تک تلاوت ہوندہ راسی او قرآن آسی ان جدوں قرآن پڑھ دے ہو نا سورہ نور دی تلاوت ہوئے تو اس لئے ماں عائشہ دے دکھ نو یاد کر کے پڑھا کرو پھر تمہیں پتہ لگ سی کہ لذت ہے قرآن ہے کتنی روحانیت ہے قرآن ہے کتنا سکون ہے قرآن دے اندر نبی علیہ السلام وہی دی کیفیت ختم ہوئی آپ نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ مبارک ہوئی تیرے بارے قرآن آ گیا ہے مبارک ہوئی تیرے بارے قرآن آ گیا ہے قرآن نے آگے کیویں تنبیہ فرمائی ہے فرمایا میرے پیارے اینا لوگاں نو کہو صحابہ نو کہو جدوں تو سے ایک گل سنی آئی تو ہانوں کسے آگے دسی آئی کہ عائشہ نے معاملہ نعوذ باللہ عائشہ دے بارے گل جدوں تو سا سنی آئی
تسا سن کے چپ کیوں ہوئے سن کے شک کیوں پڑے ہے سن کے تذبذب دا شکار کیوں ہوئے تو انہوں سن کے کی کہنا چاہتے ہیں سی سبحانکا 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 اور ایک حضرت قاری عبدالحفیظ پڑھ دے ہوندہ ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ ان دی قبر تے رحمت نازل فرماندے ہوندے آئے سبحانکا ھذا بہتان عظیم ادھا مانا اپنے رنگ جن کر دے ہوندے آئے سبحانکا تو پاک کون بولو بولو کون سبحانکا تو پاک تے حضرت قاری صاحب اپنے رنگ اندر اپنے انداز میں فرمان دے آئے جویں او دی ذات جویں اللہ دی ذات اے پا شریکان دے تصور کو لو پاگے امی ایشا سنا دے تصور کو لو سبحانکا ھذا بہتان عظیم اے بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے جڑا عائشہ صدیقہ تے بہتان بنیا گیا ہے بہت بڑا بہتان بنیا گیا ہے تے جنہ نے اس نو نہیں منیا ہونا واسطے عزت بھی ہے رزق بھی ہے درجات بھی نے معافی بھی ہے تے جنہ الزام بنیا ہے انہاں لئی سزا کی ہے انہاں لئی جرم انہاں فرد جرم آئے دونی چاہی دی ہے حضرت قاری صاحب رحم اللہ دا اپنا اندازی فرمایا کردے سنے اللہ ان بدبختوں پر کوئی نہ کوئی فرد جرم تو عائد ہو ان کے لیے کوئی نہ کوئی سزا تو ہو جنہوں نے امی عائشہ کو برا کہا قرآن نازل ہوا تنزیل نزلہ کی تفسیر سنیے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا بڑی بڑی شاباش لعنوا فی الدنیا والآخرہ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب مرکزی مسجد 19 بلاک اندر خطیب ہوندے سن زبان بندی ہو گئی امی عائشہ دی سیرت بیان کرن وجہ تو شان بیان کرن دی وجہ تو زبان بندی ہو گئی کہنے لگے حضرت قاری صاحب خطبہ نہیں دے سکتے تقریر پہلے نہیں کر سکتے جدوں تقریر تے پابندی ہوئی پھر جمعے تے پابندی ہوئی کہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے اردو اندر نہیں پنجابی اندر نہیں پڑھا سکتے صرف عربی خطبہ دے سکتے نے قاری صاحب فرمان لگے چلو عربی ہی صحیح تے بعد لاؤڈ سپیکر لگے ہوں دے سن تے مسجد ایس پاس دیتے کہ درمیان ایک گلی تے نال پھر تن پتہ ہے اوے تے حضرت قاری صاحب نے پھر 120 باری پڑھی آیت گھنٹہ جو آئی تھی عربی بولنی آئی تے قاری صاحب نے 120 باری آیت پڑھی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا پڑھو پڑھو شاباش لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا جدو قاری صاحب نے 120 باری کیا نا لعنوا تے منہ ایس پاسے سی قاری صاحب دا ہاتھ بھی انجی سن منہ بھی ادھر سی تے ہاتھ بھی ادھر سن کیوں او ادھے ہی سی تے قاری صاحب نے جدو لاؤڈ سپیکر دا منہ سپیشل جمعے تو پہلے ادھے کرایا ہویا سی لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ جمعے تو بعد نماز ڈرایا کہ عربی بھی نہیں پڑھا سکتا شہر چھوڑ دیتا جائے شہر بدر کرتا جائے لیکن امی عائشہ دی شان بیان کرن تو نہ رکے ساری زندگی پورے خطبہ پاکستان دے اندر وائزین جتنے بھی اہل حدیث یا اہل سنت پاکستان اندر سب تو زیادہ عوام اندر امی عائشہ دی شان بلکہ پہچان بن گئی سی حضرت قاری صاحب دی ہر بندہ کہندا سی کہ امی عائشہ دی شان بیان کرو امی عائشہ دی شان سناؤ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا یہ تو سارے پڑھ سونا تو پھر میں توڑے انشاءاللہ جاون والا میں بھی دے تو سے لعنوا فی الدنیا شابہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا تو آٹا بھی میرا بھی لعنوا فی الدنیا
لعنوا فی الدنیا والآخرہ تبارک الذی نزل الفرقان۔ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہویا، ضرورت دے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ ہتے امی عائشہ صدیقہ پریشان نے، 50 دن ہو گئے نے رو رہی ہیں، صدیق دا گھرانہ رو رہا ہے۔ لوڑ پہ گئی حضور دی عزت دفاع لئی، حضور دی عظمت دے دفاع لئی، حضور دی عصمت دے دفاع لئی، حضور دے اہل بیت دے دفاع لئی لوڑ پہ یہ قرآن آیا کی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا، سارا مل کے پڑھئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ پھر حضرت قاری صاحب نے خود کہنا ہے اللہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا قاری ویک کے میں لعنت پہندی ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اپنے ہاتھاں دے نال چھریاں برچے لے کے اپنے سینے تے اپنی پیٹھ تے مار رہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جانور دے ہیٹوں گدر کر کے جانور نو مشکل کشاتے مولا کہہ رہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ سامنے مٹی رکھ کے سجدہ ریز ہو رہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ کربلا دکھا کے کربلا مٹی سامنے رکھ کے سجدہ کر رہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ہاتھ اندر متحر تے کڑے پائے ہوئے بدبخت نظر آ رہے ہیں لعنوا فی الدنیا لعنوا، شاباش مل کے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت قاری صاحب نے کہنا میرا دل کردہ ہے میں پڑھدیا جان نکل جائے تے امی عائشہ دے سامنے قیامت نو پیش ہو جاواں۔ امی عائشہ پوچھے کہ کی لے کے آئے؟ قاری عبدالعزیز کو کہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ انہاں ہوتے دنیا بھی لعنت ہے، آخرت اندر بھی لعنت ہے۔ امی عائشہ جنہ تیرے ہوتے بہتان لگا ہے، جنہ تنو باغی کیا ہے، جنہ تنو برا کیا ہے، جنہ تیری تنقید کیتی ہے، جنہ تیری ذات تیری شان تے تیری طہارت تنقید کیتی ہے، میں سمجھ گیا سا انہاں تے لعنت پاندہ آیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ آئیں سمجھنا ہے تے حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ ایک دن اکھاں چو نبی نے حافظ الحدیث نے تے آئے حدیث پڑھان واسطے اگے شگرد حدیث کھول کے بیٹھے نے، بخاری شریف کھول کے بیٹھے تو شگردہ دے ہمیں خیال آ گیا باج استاد جی جڑے نبینہ نے نہ تھے حافظ دا امتحان لینے حافظ سن، بچہ تک قرآن دا حافظ ہویا نا، حضرت شیخ حدیث دے حافظ این حدیث پڑھان لگے سارے شگردہ نا تحیہ کر لے اتحاد کر لے باج استاد اندر حافظہ ویکھنا ہے حافظ صاحب بینڈ دے گئے نا مسند فرمایا حدیث پڑھو شروع کرو، حدیث دی تلاوت شروع کرو تو بچہ پڑھ دا ہے ان ام سلمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظہ فرمان لگے نہیں بیٹا اے حدیث دے راوی امی عائشہ نے کہو ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ۔ سارے شگرد نے اتفاق کیتے ہوئے کہنے لگے نہیں استاد جی اے تے ان ام سلمہ لکھے ہوئے فرما نہیں بیٹا نہ عائشہ فرما نہیں ان ام سلمہ ہے۔ جدوں بار بار اصرار کیتا فرمان لگے پھر بند کر دے حدیث، آج تو بعد عبدالمنان حدیث پھر نہیں پڑھاندا، میں لگتا ہے میرا حافظہ ہی پھر ختم ہو گیا، اکھاں پہلے سن کوئی نہیں سن، حافظہ ہون ختم ہو گیا۔ میں اٹھے تھے سوٹی لئی تھی ٹور پہ اپنے گھر نو تو جا کے گھر رات دے وقت تہجد دے وقت اٹھے تھے کہنے لگے یا اللہ پہلے اکھاں لئیاں نہیں تو ان حافظہ بھی لے لے، میں آج تو بعد تیرے نبی دی حدیث پھر نہیں پڑھانی۔ تہجد پڑھ کے ستے نا تے خواب امی عائشہ فرمایا بیٹا عبدالمنان ترنا بچے مزاق کر رہے سن اس حدیث دی راویت میں ہی ہاں۔ پھر اٹھے نا تے سدھا سوٹا کھڑکان دے مسجد شگرد نہ جائے اٹھو توڑی شرارت دے بہانے مان الملکات ہی ہو گئی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج خیال کرو انج پڑھو تو امی عائشہ دشمن تے انج پھٹکار پوے کہ انج ذکر کرو امی عائشہ نا ستے ہو بھی اج رات نو تے امی عائشہ نا ملاقات ہو جائے خواب اندر لعنوا فی الدنیا ان الذی تھکتے نہیں لگا میرا تو ہن ذہن کھلن لگا ان الذی جدو امی عائشہ دا صدیق دے گھران دا ذکر آوے ہوں جی میں نے کچھ پتہ نہیں کیا ہو جاندہ ہے دل کرتا ہے پھر اس گھران دا ذکر کر دے ہی رہی ہے
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا مل کے لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ حضرت قاری صاحب نے فرمانا یا اللہ دنیا بھی لعنت آخرت اندر بھی لعنت دردناک عذاب ہوئے گا۔ یا اللہ دردناک عذاب کیوں؟ حضرت قاری صاحب اپنا اندازی فرماتا دردناک عذاب کیوں؟ عذاب مہین کیوں نہیں؟ عذاب علیم جناب عذاب عظیم کیوں آکھیا ہے؟ عذاب علیم بھی نہیں آکھیا، عذاب مہین بھی نہیں آکھیا، بہت بڑا عذاب کیوں آکھیا ہے؟ رب نے فرمایا حضرت قاری صاحب فرماتا اپنے انداز اندر یا اللہ بہت بڑا عذاب کیوں؟ تیاندن اسمان تو آواز آؤندی ہے قاری سب تو بڑا عذاب کیوں نہ دیواں اس بدبخت نے وڈی تھارے ہاتھ پایا ہے۔ اس تو وڈا گھرانا میری مخلوق اندر کوئی نہیں کہ دے گھر نو انہیں برا کیا نور والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ فرمایا عائشہ جنہ دی بیوی اسے خلق عظیم نے عائشہ جس نے محمد واسطے پسند کی تھی ہے او کیے او کونے والا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جس اللہ نے پسند کیتا ہے عائشہ نو ذات عظیم ہے، جدے واسطے پسند کیتا ہوں صاحب خلق عظیم ہے۔ جس منافق بیمان نے الزام لگایا بہتان عظیم ہے تے او دے ہوتے عذاب کیے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ فرمایا الغافلات المؤمنات الغافلات امی عائشہ کتنی عظیم خاتون الغافلات جنہ اے جے گناہ دے بارے کدے سوچیا بھی نہیں، جنہاں کدے خیال بھی نہیں آیا، اے اس پاک دامن ہوتے جڑا الزام لگاندہ ہے لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ سرا مل کے ایک آواز نال پورے پنڈ اندر گونج پہ جائے لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ قیامت والے دن محبوب دی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ قیامت والے دن صحابہ اکرام اہل بیت اعظام سے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما۔ سنو انشاءاللہ وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے، ملک پاکستان اندر آئین قانون بن کے رہنا ہے اور ظالمانوت کڑیاں پہن کے رہنیاں نے اور الٹا انشاءاللہ لٹکنا ہے سولی پر گستاخانے صحابانے اپنی اکھنال ویکھاں گے انشاءاللہ منظر لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ تبارک الذی نزل بابرکت و ذات جدے خزانے کوئی کمی نہیں، وہ عظیم ذات جس تو اونچی کوئی ذات نہیں، نزل جنہیں تھوڑا تھوڑا ضرورت مطابق جتے جتے لوڑ پئیے۔ غزوہ بدر اندر کچھ قرآن دی آیات نازل فرمائیاں، کچھ بیت رضوان تے لوڑ پئی تے قرآن نازل فرمایا، کچھ فتح مکہ تے موقع تے قرآن دی لوڑ پئی تے نازل فرمایا، کچھ میدان احد اندر ضرورت پئی تے قرآن نازل فرمایا، کچھ وضو واسطے ضرورت پئی تے قرآن نازل فرمایا، سفر اندر تیمم دی لوڑ پہ گئی تے قرآن نازل فرمایا، امی عائشہ تے بدبختہ نے الزام لگایا تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ابو لہب نے پیغمبر دی گستاخی کی تھی لوڑ پئی تے قرآن نازل فرمایا، پیغمبر دی توہین کی تھی جدوں آپ دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا تے سورۃ القوثر نازل فرمائی، جتھے جتھے لوڑ پئی جویں جویں لوڑ ضرورت پہندی رہی ہے قرآن نازل ہوندہ رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان حق اور باطل درمیان فرق کرنے والی کتاب الفرقان جدو دوبارہ آئے پھر انشاءاللہ الفرقان سے شروع کریں گے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب هذا البعض رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو تیرے بندے اسی تمام بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کے قرضے دور فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ اس مسجد کو اس مرکز کو رہتے دنیا تک آباد فرما اس کے جتنے معاونین ہیں مالی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے تعاون کرنے والے ان کے مال رزق اولاد کاروبار گھر میں برکتیں عطا فرما اللہ انہیں پریشانیوں سے بیماریوں سے دکھوں سے محفوظ فرما اللہ جتنے تیرے بندے پریشان حال ہے ناجائز مقدمات میں گھری ہوئی اللہ انہیں رہائی عطا فرما یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ کشمیر و فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما اللہ رحمت کی بارش عطا فرما اللہ ہمارے ملک میں اسلام دین شریعت توحید سنت کا بول بالا فرما شرک و بدعات کو نیست و نابود فرما یا اللہ صحابہ اکرام سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما زندگی میں ان کی مدح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما موت آئے تو ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما اللہ اپنی رحمت سے زندگی دے اسلام والی زندگی نصیب فرما موت آئے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما یا اللہ مرتے وقت زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما اللہ اچھی حالت میں نماز اور واز کی حالت میں اللہ موت دینا بری اور گندی موت سے محفوظ فرما یا اللہ اس عمر سے بچا لے جو عمر کسی کے محتاجی والی ہو اللہ اس سے محفوظ فرما یا اللہ جب تک زندہ رہنا بہتر ہے ہمارے ایمان کے لیے اسلام کے لیے ہمیں زندہ رکھ جب ہمارے ایمان دین اسلام اور آخرت کے لیے زندہ رہنا نہ بہتر ہو اللہ اس وقت ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے یا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما اللہ ان سارے بندوں کی نیک جائز ضروریات کو پورا فرما جس بچے نے قرآن پاک کو حفظ کی عالم و عمل بنا شرع صدر فرما اللہ ان کے والدین کے لیے گھر والوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے اساتذہ کے لیے معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ اس مدرسے کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ ان کے رزق گھر میں برکت عطا فرما اللہ انہیں آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين